अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और इस दिन को और जो अब वीकेंड आने वाला है इसको एंजॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। वैसे तो गर्मियाँ चल रही हैं, जब भी इंजॉयमेंट का नाम लेते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि गर्मियों में किस तरह से इंजॉय किया जाए, तो मुख्तलिफ तरीके ढूंढें क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी है और ज़िंदगी वो कह लें कि इंसान की जो सेहत है और हमारी हर एक चीज़ जो अल्लाह ने हमें दी है वो एक अमानत है, तो उसका ख्याल रखें। और अगर बात करें सेहत की तो सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखें क्योंकि सेहत इंसान को जब मिली है तो उसकी कदर बंदे को तब होती है जब इंसान कहीं बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में हो। अगर हमें लेट सपोज अगर बुखार भी होता है हमें या फ्लू भी हो जाए जो कि एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, तो हम जब 2 दिन के लिए हमें उस बिस्तर पे लेटना पड़ता है या बिस्तर पे ना भी लेटे तो तबीयत आवाज़ार सी रहती है। तो उस सेहत का जो कहते हैं कि अंदाज़ा और ख्याल तब होता है जब इंसान को थोड़ी बहुत उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसका ख्याल रखें। और उसका ख्याल रखने के लिए, सेहत का ख्याल रखने के लिए अपनी अच्छी डाइट्स लें। और ख़ास तौर पे जब गर्मी की बात हम करते हैं तो गर्मियों में ख़ास तौर पे मिनरल्स, वाइटामिन्स की कमी हो जाती है बॉडी में, बॉडी डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हमें स्वेटिंग हो रही होती है कॉन्टीन्यूस, और पानी का जो इंटेक है वो हमारा आम रूटीन की तरह होता है। तो कोशिश करें कि अपना वाटर इनटेक ज़्यादा रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और खिलते अच्छे और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ सुबह का आगाज़ करें। तो आज के जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, आज के जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ आपके साथ। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर जुल्कर नैन जो स्पोक्स पर्सन है PMA निश्तर के नायब सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। जी बिल्कुल। कैसी सुबह का आगाज़ कैसा हुआ आपका? जी बहुत अच्छा सुबह का आगाज़। मौसम काफ़ी गर्म है आजकल और गर्मी की वजह से थोड़ा सी प्रॉब्लम्स लाजमी बात है, सेहत के हवाले से भी हो रहे हैं तमाम कोई पब्लिक को भी, तो गर्मी से बचना चाहिए। इस जो धूप है लोगों को चाहिए कि बाहर ना निकलें, ORS पानी जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जो ये हीट स्ट्रोक है इसके बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं आजकल हॉस्पिटल्स में, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। गर्मी की वजह से इस मौसम में बीमारियां बढ़ने का खदशा होता है। अच्छा, तो उन बीमारियों को फिर केटर किस तरह किया जाता है? जी उसको सबसे पहले तो हम ये है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स बताते हैं कि जो गर्मी का मौसम है इसमें गैर ज़रूरी तौर पे बच्चों को, बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे बाहर ना निकालें। उनको अगर बाहर निकलें तो सर पे कपड़ा होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से थोड़ी देर के लिए निकलें, ठंडी जगह पे रहें, सायेदार जगह पे रहें। उसके अलावा पानी जूसेस का इस्तेमाल करें, नमकियात की कमी हो जाती है तो उसके लिए ORS निमकोल वाला पानी पिएँ। उसके साथ साथ जो पानी बाहर का पीते हैं या बाहर की कोई चीज़ें खाते हैं उससे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टियाँ, मोशन लगने का खदशा होता है। उसके लिए फिर हम लाजिम बात है अगर ज़्यादा हो तो पेशेंट को दाखिल करते हैं, एडमिट करते हैं, उन्हें IV फ्लूइड स्ट्रिप्स वगैरह लगाते हैं, उन्हें। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये भी बड़ा कॉमन हो गया कि हम बाहर जाते हैं, अब ऑब्वियसली काम करते हैं, जो आउटडोर काम करते हैं वो बाहर से जो भी मशरूबात मिलते हैं कोशिश करते हैं कि हम वो पी लें। ख़ास तौर पे ये जो बाहर सोडा वाटर्स होते हैं, क्योंकि गर्मी लगी हुई होती है, लोगों की कोशिश होती है ठंडे मशरूबात में यही पी लेते हैं। जी बिल्कुल। एक तो ये है कि गर्मी में जब ठंडी पीते हैं उस टाइम तो वक्ती तौर पे तो सुकून मिल जाता है, लेकिन उसकी वजह से एक तो गले भी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और दूसरा उसमें जो आइटम्स इस तरह के डले होते हैं, सफाई का ख्याल नहीं होता, बाहर की चीज़ होती हैं, स्क्रीन्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो बहुत मुज़र सेहत होती हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफाइड फीवर, बुखार, हेपेटाइटिस होने का खदशा है। अच्छा। इस तरह की बहुत सी बीमारियां और ये बड़ी सीरियस बीमारियां हैं जिनको हम बड़ा कॉमनली देखते हैं। जी हेपेटाइटिस A है, E है, वो होने का खदशा होता है। वो खास तौर पे इन्हीं खुराक और पानी और ये मशरूबात जिसमें सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता और इस तरह की चीज़ें पीने से बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ऑब्वियसली अब सबको पता है कि मुल्तान शहर में निश्तर 2 भी बन चुका है साउथ पंजाब में, तो ये जो निश्तर के कुछ शोबा जात हैं जो हुकूमत पंजाब ने शिफ्ट करने का फैसला किया है निश्तर 2 में, तो आप उस फैसले को किस तरह से देखते हैं कि आया कि ये फैसला दुरुस्त है, होना चाहिए और इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे आगे? जी बिल्कुल, ये हुकूमत ने फैसला किया, 2-3 दिन पहले ये नोटिफिकेशन निकला है जिसको हम बिल्कुल ही मुस्तरद करते हैं। तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी और तमाम पब्लिक इस फैसले को कोई अच्छी नज़र से नहीं देख रही। ये फैसला, क्या वजह है उसकी? जी मैं आपको बताता हूँ आपको। ये फैसला कुछ जल्दी में किया गया है। निश्तर 2 जो है ये तकरीबन कोई 70 साल बाद
ملتان میں ایک ٹیچنگ اسپتال دوسرا بننے جا بالکل رہا ایسا ہی ہے. تھا, کیونکہ پہلے نشتر 1951 میں بنا ہے, اس کے بعد اب نشتر 2 بننے جا رہا تھا. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل. ہمارے ڈاکٹرز کو, مریضوں کو, اس علاقے کے لوگوں کو امید تھی کہ وہ ایک اچھا اسپتال بنے گا اور نشتر پہ جو برڈن ہے مریضوں کا, نشتر میں جو مریضوں کا رش ہے اس میں کمی آئے گی, اور جو اس ایریے کے پیشنٹ ہیں, شجاع آباد کے, جلال پور کے, مظفر گڑھ کے, بہاڑی سے, جو اس سائڈ سے آتے ہیں, جتنے بھی لوگ, کیونکہ اب نشتر میں تو رش دیکھا جائے تو پورے جنوبی پنجاب سے نشتر میں لوگ آ رہے ہیں. جنوبی پنجاب سے علاوہ آپ کا کے پی کے, ڈیر اسماعیل خان تک, بلوچستان, لورا لائی, ادھر ہم بہت سارا ایریا کیٹر کر رہے ہیں. جی بالکل, اس ایریے کو بھی, بلوچستان اور کے پی کے ایریے کو بھی نشتر کیٹر کر رہے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ رش بڑھ گیا تھا. تو یہ ایک منصوبہ آیا تھا, تو ایک ہمیں امید کی کرن نظر آئی تھی کہ ہمارے جو مریض ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے, وسیب کے, ان علاقے کے مریضوں کو کچھ فائدہ ہونے جا رہا ہے کہ مریضوں کا برڈن کم ہوگا, ادھر کچھ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے, کچھ ادھر ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. لیکن گورنمنٹ نے اب پچھلے 1 سال سے اس کا افتتاح کچھ 1 مہینے پہلے کیا نگران سیٹ اپ میں محسن نقوی صاحب نے. اس کے بعد انہوں نے نئی بھرتیاں بھی کی ہیں, کچھ لوگ, نئی سیٹیں بھی کریٹ ہوئی ہیں, اکوپمنٹ بھی آیا ہے, چیزیں بھی آئی ہیں, اور وہ چلنے کے اب مراحل میں ایسا شروع ہو رہا تھا, ان پروسیس تھا. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ نئے اسپتال بنتے ہیں, ان کو ڈیولپ ہوتے ہوئے 2-3 سال لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. اس کی بلڈنگ میں ایشو آ جاتے ہیں, اس کے HR بھرتی کرنا ہوتا ہے, ڈاکٹرز, نرسز, اسٹاف, چیزیں, مشینری, آپریشن تھیٹر. اس کے بعد ایسا چیزیں, کوتاہیاں, غلطیاں نظر آتی ہیں, ان کو اوور کم کرتے ہیں, پھر ہسپتال, ٹیچنگ اسپتال رننگ صورت میں آتے ہیں. اب جو گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ جو ہڈی جوڑ ہے, آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ, اور جو نیورو سرجری ہے دماغ کا, یہ 2 بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے. کسی بھی ٹیچنگ اسپتال میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کا کوئی پیشنٹ ٹراما ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کسی کو سر کی چوٹ لگی ہے, کسی کو فریکچر ہوا ہے, ٹانگ پہ چوٹ, کسی, تو یہ آرتھوپیڈک اور نیورو سرجری کیٹر کرتے ہیں. اور شدید رش ہے. آپ اس ٹائم نشتر ہاسپٹل چلے جائیں, اپنے کیمرہ مین بھجوائیں, کوئی میڈیا والا چلا جائے, ایسا ہی ہے. بلکہ میں خود بھی جب بھی نشتر کا میرا چکر لگا, یا آپ نشتر روڈ سے بھی گزر جائیں تو آپ کو وہ رش اور وہ جو مریض ہیں, جو پیشنٹس ہیں, وہ آپ کو روڈ تک نظر آئیں گے. جی بالکل, بہت زیادہ رش ہے. اور ان 2 وارڈز میں شدید رش ہے. کوئی اس ٹائم بھی کوئی ایک بیڈ ہے جو خالی نہیں ہوگا. آرتھوپیڈک نیورو سرجری میں سارے فل ہوں گے, بلکہ ڈبلنگ ہوگی. ڈبل, ایسا ہی. اس کے علاوہ جو سرجری کے وارڈ ہیں ہمارے نشتر میں, 4 وارڈ ہیں سرجیکل یونٹ. اس میں بھی بہت سارے مریض ایسے پڑے ہیں جو ہڈی جوڑ یا نیورو سرجری کے ہیں, جو بیڈ نہیں ہے ادھر وارڈز میں, ادھر شفٹ نہیں ہو پا رہے, تو ویٹنگ میں سرجری وارڈ ایمرجنسی میں ان کو اپنے پاس رکھتا ہے, ادھر مینیج کرتا ہے, کنزرویٹو ٹریٹمنٹ دیتا ہے کہ جیسے ہی بیڈ خالی ہوگا ادھر شفٹ کریں گے. اب گورنمنٹ نے کیا کیا کہ آرتھوپیڈک اور نیورو سرجری کا لیٹر نوٹیفیکیشن کر دیا ہے کہ سارا سٹاف, سارے ڈاکٹرز, سارا اکوپمنٹ, ساری چیزیں, ہر چیز نشتر 2 میں شفٹ کر دی جائے. اب یہ فیصلہ بڑا عجیب ہے کہ اسٹیک ہولڈرز, ڈاکٹر تنظیمیں ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. بیوروکریسی نے ایک ایسا فیصلہ کی ہے, جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے مشورہ نہیں کیا. جو ہیلتھ منسٹر ہیں ہمارے خواجہ سلمان رفیق صاحب, انہوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ ایک چلتی اسپتال لاہور میں 10 ہاسپٹل ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹل, ٹھیک ہے. لاہور جنرل ہاسپٹل بنا ہے جو اسپیسیفکلی مشہور ہے اس کی نیورو ٹراما کے لیے, جس میں آرتھوپیڈک اور نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ سب سے بیسٹ ہے. لیکن میو ہاسپٹل میں بھی وہ وارڈ ہیں, جینا ہاسپٹل میں بھی ہیں, گنگا رام میں بھی ہیں, سرفسز میں بھی ہیں, ساتھ وہ ہاسپٹل ہیں, لیکن ساتھ باقی اسپتالوں میں بھی وہ وارڈ کام کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ چلڈرن ہاسپٹل ہے ملتان میں, تو نشتر میں بھی پیڈز کا بچوں کے وارڈز ہیں. بچوں کو, اب بچوں کا مریض کوئی آئے نشتر میں تو ہم کیا ان کو واپس بھیج دیں کہ چلڈرن ہاسپٹل میں جائیں, حالانکہ چلڈرن ہاسپٹل بڑا قریب ہے. اس کے ساتھ کارڈیالوجی ہاسپٹل نیا ابھی کچھ عرصہ پہلے ملتان میں بنا ہے, 10-15 سال پہلے, تو اس میں, لیکن ہمارے پاس نشتر میں بھی کارڈیالوجی کا 1 نمبر وارڈ فنکشنل ہے, پیڈز کے وارڈ فنکشنل ہیں. تو ہمارے جو مریض آتے ہیں ہم ادھر نشتر میں دیکھتے ہیں, جو ڈائریکٹ جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں اسپتال ود ان 1 to 2 کلومیٹر کے سرکل کے اندر ہیں, چلڈرن ہاسپٹل اور کارڈیالوجی ہاسپٹل. لیکن اب یہ دیکھیں کہ نشتر 2 تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر دور ہے شہر سے اور نشتر سے. اگر ایک مریض, اگر کوئی آپ کا عزیز, میرا عزیز, کل کو کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ادھر MDH کے پاس, گل گشت کے پاس, کینٹ کے پاس, شاہ رکن عالم کے پاس, ادھر نیئر بائی سٹی کے اندر, وہ لے کے آتے ہیں نشتر ایمرجنسی میں. تو نشتر ایمرجنسی والے کیا
रेफर करेंगे, उसको कि इस तरह आप करेंगे कि आप निश्तर 2 निश्तर चले 2 में चले जाएं। निश्तर 2 में उनको एम्बुलेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे जाएंगे, रास्ते में अगर मरीज को कुछ हो गया, उसकी ऑक्सीजन कम हो गई, उसको कोई इमरजेंसी हो गई, तो कौन रिस्पॉन्सिबल रिससिटेट होगा? करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल ठीक होगा? है, कौन रिस्पॉन्सिबल और होगा? उसके साथ साथ दूसरी चीज अच्छा, ये, एक तो इसमें ये भी चीज आती है कि जब ये डिपार्टमेंट्स इधर शिफ्ट कर दी हैं तो ये चल पाएंगे भी कि नहीं? जी बिल्कुल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अभी वो हॉस्पिटल स्टार्ट की फेज में है। पिछले दिनों आपको पता है बारिश आई है तो सारा पानी निश्तर 2 के अंदर था। अच्छा। उनकी मेन, हाँ जी, उनकी अभी तो वीडियोस वर्किंग उनकी जो है वो पूरी भी नहीं पूरी हुई। नहीं है। अभी इन उसका- प्रोसेस जी, चल इन रहा है सब process- कुछ, लेकिन उसके इन प्रोसेस ही शिफ्ट कर दिए। इन प्रोसेस शिफ्ट। उसके बाद HVAC सिस्टम, उनका AC सिस्टम निश्तर 2 का काम नहीं कर रहा। उसके बाद उनकी जो मेन दीवार है वो गिर गई है। उनके पास अच्छा। सिर्फ 5 ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल है और निश्तर में 25 ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल है। तो निश्तर और निश्तर 2 का तो कोई अभी कंपैरिजन ही नहीं है। अभी बिल्कुल ऐसा ही है। वो शुरू वाला, अब ये पेशेंट इधर से इमरजेंसी पेशेंट उधर जाए, उधर ICU का कवर नहीं है, ठीक अच्छा। है। अच्छा, उधर यानी जो मेजर चीजें चाहिए वो तो है ही वो नहीं। है ही नहीं। अगर ये पेशेंट हम उधर से चलो उधर रेफर कर दें, वहां देखिए वहां ICU का कवर नहीं है, वहां उनको ओके। जो पेशेंट अगर सीरियस हो जाए वेंटिलेटर पे डालना हो वो चीजें नहीं फिर है। वो उसको निश्तर में फिर वन निश्तर में शिफ्ट भेजेंगे, करेंगे। फिर पेशेंट शटलकॉक बनता रहेगा, निश्तर से निश्तर 2, निश्तर 2 से निश्तर, इधर से रेफर उधर, उधर से उधर। इस सारे प्रोसेस का कोई वर्कअप नहीं है, कोई SOPs नहीं है। एक कलम से, एक लेटर से ब्यूरोक्रेसी ने इसका नोटिफिकेशन कर दिया कि ये शिफ्ट कर दें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये डॉक्टरों को कोई ऐसा नुकसान ही है। नहीं है, इसमें डॉक्टरों को कोई नुकसान नहीं है। हम तो जाने के लिए इधर से काम करना है तो 20 किलोमीटर उधर चले जाएंगे, कर लेंगे। इधर मुल्तान की पब्लिक को नुकसान है। मुल्तान की पब्लिक और खास तौर पे वो अवाम, अब देखें जो भी बंदा एक सरकारी हॉस्पिटल में आ रहा जी। है और खास तौर पे इतने रश में आ रहा जी। है, ऑब्वियसली उनकी कुछ मजबूरियां जी। हैं, कुछ मसाइल हैं उनके भी, लेकिन अब एक आम इंसान जो थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल भी है उसके लिए मूव करना भी शायद आसान है, जी। लेकिन एक वो आम आवाम जिनके पास मूविंग के लिए कोई गाड़ी नहीं है, कोई मोटरसाइकिल नहीं है, कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वो किस तरह रश में भाग भाग के करते होंगे अपने मरीजों को शिफ्ट करना एंड ऑल दैट। ये एक बड़ा मामला है। बहुत बड़ा मसला है, बिल्कुल आपने सही कहा। निश्तर हॉस्पिटल में जो पेशेंट आता है वो तो पुअर कैटेगरी क्लास आता है ऐसा ही ना, है। जो अफोर्डिंग है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट में जाते हैं। हॉस्पिटल्स का रुख करते अच्छा, हैं। उसके अलावा जो पेशेंट इधर आता है वो तो बड़ी मुश्किल से पैसे, एम्बुलेंस या गाड़ी लेके निश्तर तक पहुंचता है। जब उसको कहेंगे कि निश्तर 2 जाओ, उधर ना रहने की जगह, ना कोई होटल है बाहर, ना कोई दुकान है, ना उधर खाने तो पीने की खाने जगह। पीने की जगह, उधर तो कोई प्रोसेस अभी शुरू ही नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल शहर से बाहर है। दूसरी चीज ये है कि आपके हमारे पास निश्तर में पेशेंट रेफर मुल्तान से तो नहीं होते, हमारे पास मुजफ्फरगढ़ से, राजनपुर से, DG खान, करीब करीब सारे एरिया से जो पेशेंट इधर आएगा उसे तो नहीं पता निश्तर 2 किधर है और क्या है। उन्होंने सुना हुआ है Exactly. निश्तर का नाम, वो निश्तर पहुंच जाएंगे, इमरजेंसी में लैंड कर जाएंगे। इमरजेंसी में जब आएंगे इधर हम कहेंगे कि जी आर्थोपेडिक, आपकी हड्डी टूट गई है, आपने तो जाना है उधर, या आपके मरीज को अगर दिमाग की चोट है, बेहोश है, तो आपने जाना है निश्तर 2। तो वो अच्छा, बेचारा ये एक सुन के या शॉक हो तो जाएगा। शॉक भी, और लेट सपोज इन अ रोड एक्सीडेंट किसी भी इंसान को न्यूरो के साथ साथ अगर कोई और मसला पेश आ जाता है तो वो क्या उस मसले का इलाज वो तो फिर दरमियान में रह जाएगा जी, ना। उसके मैं आपको बताता हूँ। अब एक पेशेंट फर्ज किया हमारे पास, अच्छा, क्या इसी कहते हैं? बात को हम डॉक्टर जी। साहब कंटिन्यू करेंगे। अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए और हमें ज्वाइन किया है बिलाल खान न्याजी जो सीनियर रिपोर्टर हैं, एंकर पर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बिलाल आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुने कैसे हैं? ठीक मैं है। बिल्कुल ठीक हूँ, बड़े फ्रेश लग रहे हैं। और फिर सुबह फिर ऑफिस ज्वाइन किया तो असल में मैं थोड़ा लेट हो गया, अच्छा, तो भागता आया हूँ तो फिर अभी पानी वगैरह पिया तो थोड़ा फ्रेश लगा। थोड़ा फ्रेश लग रहे हैं आप, क्योंकि अमूमन ऐसे होता है ना कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको तो खास तौर पर लेट उठने की आदत है। नहीं, लेट उठने की आदत तो खैर नहीं होती। असल में ये होता है कि जब आप मुख्तलिफ सारे काम सर अंजाम दे रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीजें आप मैनेज नहीं कर पाते। अगर सिर्फ वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, मैं खुद कोशिश करता हूँ कि टाइम को फॉलो किया जाए, लेकिन एक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी शुरू से स्कूल लेवल से इस हद तक शायद हम कह सकते हैं कि तरबियत में कुछ हद तक टाइम की पाबंदी में कमी रही है। ऐसा ही है, हमें बिल्कुल अगर ऐसा शुरू से ये बात कही जाती कि जो वक्त की अहमियत है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, तो शायद ये इशू ना होता। और अब तो हमने खैर बच्चों को जरूरत से ज्यादा आसाइशात दे के ना उनको आदी बना दिया इस चीज का। आजकल जो आसाइश लोगों के पास है, आजकल कुछ कमी वाकया हुई है। अच्छा, हमने पहले देखा कि पहले काफी ज्यादा बच्चे बिल्कुल ही
अलग उसमें राह में जा रहे थे, लेकिन जो इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ इंक्रीज हुई चुकी है है। तो उसमें वालिदैन ने कट लगाया है बच्चों के बजट में। चले अच्छी बात है, कहीं इन्फ्लेशन का एक जगह फायदा तो हुआ हाँ, है। ये कुछ हद तक फायदा हुआ है कि बच्चों के बजट में कट लगा है, कट वो लगा अच्छा है। खासा लगा है। अच्छा, तो फिर बच्चे खास तौर पे डिस्टर्ब होंगे। लेकिन देखें ना, हम तो बच्चों को शुरू से ही आदत डाल देते हैं कि बच्चों को आराम करें ये लोग, तो इसलिए भी शायद उनके अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है। अब आप देखें कि अगर कोई ईद भी आती है तो अमूमन लोग जो होते हैं वो ईद की नमाज के लिए भी नहीं जाते, तो सोए रह जाते हैं। मैं शायद आप जिस क्लास की बात कर रही हैं, क्योंकि मैं जो प्रोग्राम करता हूँ उसमें मेरी जिस क्लास का वास्ता पड़ता है वो होती है वर्किंग क्लास। हाँ। और जो वर्किंग क्लास है वो पाकिस्तान की तकरीबन 85% क्लास है, जो कि मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, बिल्कुल लोअर क्लास है। जिनको अपनी जिम्मेदारियों का इन शॉर्ट एहसास होता है, उनको अच्छा खासा एहसास है, और उनके बच्चों को भी एहसास है, और वो काम भी करते दिखाई देते हैं, और उनके बच्चे भी बाज़ जगहों पे काम करते दिखाई देते हैं। अच्छा बिलाल, मुझे बताएं, ये जो अभी बात भी चल रही थी डॉक्टर साहब से अभी कि ये जो निश्तर 2 में कुछ वार्ड्स शिफ्ट की जा रही हैं, न्यूरो वार्ड हो गई, हड्डी जोड़ वार्ड हो गई, ये जो निश्तर 2 में अब शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या मसाइल आ सकते हैं? और अब जो इस पे पीएमए ने एहतजाज का कह दिया है, तो अब क्या होगा अपकमिंग? इसमें मसाइल तो डॉक्टर साहब ने भी बयान किए होंगे। जो मैं समझता हूँ सबसे मेन मसला आएगा इन फ्यूचर, जो अभी हमें एक दरपेश है, सिर्फ निश्तर हॉस्पिटल की रेनोवेशन हुई, सिर्फ इमरजेंसी को 1 नंबर वार्ड में शिफ्ट किया गया, तो मुल्तान और गिरदो नवाह के शहरियों के सर चकरा गए, परेशान हाल हो गए कि हम कहाँ फंस गए। क्योंकि निश्तर हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी है वो आज की नहीं है, वो कई अशरों से यहाँ पे मौजूद है, जब से काफी सालों से मतलब 50-60 साल से पुराना ये हॉस्पिटल है। तो आप अंदाजा लगा लें कि वहाँ पर मुल्तान इस तरह में 50-60 साल से पेशेंट आ रहे हैं। अब अचानक एक वार्ड को शिफ्ट कर दिया जाता है। अब फर्ज किया हादसा होता है और इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, उनको इंजरी होती है, उनके फर्स्ट क्या फ्रैक्चर होता है, आपने वार्ड शिफ्ट कर दिया तो उसे कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? इमरजेंसी में आप फर्स्ट एड देंगे, फर्स्ट एड देने के बाद आप उसको वहां मुंतकिल करेंगे। आपकी इमरजेंसी में तो मरीज रखने की जगह ही नहीं है, तो उसको कितनी देर तक रख पाएंगे? ये खुद निश्तर का जब भी हम डाटा उठाते हैं उस मुद्दे के रोजाना 2500 से 3000 से ज्यादा पेशेंट सिर्फ इमरजेंसी में आते हैं, और जगह कितनी है? 2500 से 3000 पेशेंट रोजाना। ये एक बड़ा फिगर है जी। और पेशेंट जगह कितनी है? आप वहां के बेड देख लें, आपको बेड भरे हुए नजर आएंगे। अच्छा, इससे तो फिर ये भी चीज जाहिर होती है ना कि ऑब्वियसली कोई सफाई सुथराई का भी उस तरह से कोई मामलात सही नहीं वो तो एक इशू चलता रहता है सफाई, लेकिन वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन जब एक वार्ड शिफ्ट हो जाएगी, अब ये होता है कि फर्ज के एक मरीज आया, उसको इमरजेंसी एड मिली, उसके बाद उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया, ऑर्थोपेडिक वार्ड हड्डी जोड़ में शिफ्ट कर दिया गया। अब वार्ड है ही नहीं, तो उस मरीज को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? उस मरीज को रेफर किया जाएगा निश्तर 2 में, उसके लिए अलग प्रॉब्लम होगा, उसके लिए अलग चीजें होंगी, प्रोसेस अलग होगा, ये एक प्रॉब्लम रहेगा। और अगर उस इमरजेंसी में भी, क्योंकि मरीज तो इमरजेंसी में है ना, अगर उस ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर उसे कुछ हो जाता है, हाँ, अगर इमरजेंसी में मरीज है और वहां पर उसको शिफ्ट नहीं किया जा सका और मरीज आ जाते हैं, तो आपके पास कैपेसिटी नहीं है, जगह ही नहीं है। सेकंड, ये भी प्रॉब्लम, हम अगर ये कोई हमारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का हॉस्पिटल होता तो हम मान लेते कि यार मैनेज कर लेंगे, नहीं मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मुल्तान में इन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया है महकमा सेहत ने, वो दुनिया के आखिरी ममालिक की तर्ज का होता है, और जिसमें हम कहते हैं कि बस काम चलाया जाता है, तो ये भी काम चलाया जाएगा, इसमें कोई ये इस माइंड में ना रहे कि इसमें जितने भी लोगों को लॉस होगा, और लोग तो आम आदमी होगा, आम आदमी को नुकसान होगा, आम आदमी परेशान होगा। और फिर शायद ये भी हो कि जब डॉक्टर्स कहेंगे कि आपका मरीज निश्तर 2 रेफर हो जाए, तो शायद डॉक्टर्स भी उस वक्त मार खा रहे हो, क्योंकि लोग उस वक्त काफी मुश्किल होते हैं, परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे मरीज को चेकअप किया जाए, आप डॉक्टर हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? अब उन्हें तो नहीं पता हड्डी जोड़ का डॉक्टर बैठा है या वैसे डॉक्टर बैठा है, उससे तो डिमांड की नहीं है, आप कहते हैं कि फौरी तौर पर मरीज को देखा जाए, उससे तो कहना डॉक्टर है, उससे ये नहीं। इसमें आवाम का भी कसूर नहीं, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर हमारे भी कोई अपने वहां पे हो तो हम भी शायद लोग पैनिक हो जाते हैं ना। पैनिक वाली सिचुएशन में कौन फेस करेगा? वही डॉक्टर फेस करेंगे, नर्सेस फेस करेंगे, पैरामेडिक्स फेस करेंगे, और फिर वो रिश्ते वाले बैठे होंगे सर पकड़ के, ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है? प्रॉब्लम संगीन है। अब न्यूरो के हवाले से देखें तो हमारे यहाँ ये होता कि आपने कुछ जो हॉस्पिटल है, जैसे आई के हवाले से, अब आई वार्ड है, क्या आई वार्ड के लिए अब इन्होंने एक नया सिटी बनाया जहाँ पे किडनी हॉस्पिटल के साथ सेंटर बनाया है। अच्छा। तो क्या मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल का आई वार्ड खत्म हो गया? वो चल रहा है आई वार्ड, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही एक वार्ड ही खत्म कर दें। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि फर्ज किया मैं और एक इतना मेजर हॉस्पिटल जो कि इतने सालों से चलता आ रहा है और आवाम को पता है कि हर चीज हमें वहां मिलेगी। हाँ, अब
خیر یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ ہر چیز ملتی ہے, وہ پرابلم ہاں یہ تو خیر وہاں پہ پرابلم موجود ہے, لیکن آسرا ہوتا ہے کہ جی جب یہاں پہ کہیں ہر کچھ نہیں ڈاکٹر تو بیٹھا ہوتا, ہوگا. جب کہیں کچھ نہیں ہوتا تو مریض کو نشتہ لے جاؤ, اور وہاں پر پھر مریض نشتہ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا جو علاج چلتا رہتا ہے. چیزوں کو بہتر بنایا جانا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ایسا ہے. ہی ہے. نشتر کے وارڈز میں جگہ کم ہے, نشتر کے وارڈز میں مسائل ہیں. مزید سے اپڈیٹ ہونا چاہیے, ڈاکٹرز کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے, میڈیسن ملنی چاہیے, سارے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ نشتر بہت اچھا ہاسپٹل چل رہا ہے, وہاں پہ بہت اچھا ایسا ہی کام ہے. ہو رہا ہے, وہاں پہ برڈن زیادہ ہے, وہاں پہ مشکلات زیادہ ہیں, لیکن یہ ان فیوچر حل نہیں ہوگا کہ ایک ایمرجنسی میں پیشنٹ آیا ہے حادثے کا, اس کو آپ پھر ریفر کریں نشتر 2 ہاں میں. مطلب آپ ایک سڈن فیصلہ کر دیں کہ صرف یہ خاص طور پہ یہ 2 وارڈز. اچھا اگر وہ ہاسپٹل جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ابھی وہاں پہ صرف جو میجر آئی سی یو ہے وہ بھی نہیں ہے, ابھی تو اس کو فعال ہونا باقی ہے. ابھی تو پھر کیسے ایک سڈن فیصلہ آ سکتا ہے کہ آپ یہ وارڈز وہاں شفٹ کر دیں؟ یہ ہمارے محکمہ صحت کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمارے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھا جاتا. ہمارے ہاں فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اگر زمینی حقائق کو دیکھ کر کی جاتی ہے. جو پی ایم اے کا اب ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا, یہ جو پی ایم اے اب احتجاج کرنے جا رہا ہے تو اب اس میں کون کون لوگ انوالو ہو رہے ہیں, اور اب کیا ان فیوچر اب کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, جس طرح بلال بھائی نے بھی کہا ہے کہ نشتر کی ایمرجنسی ہوئی ہے صرف گیٹ نمبر 1 سے گیٹ نمبر 3 کی طرف, تو اس میں بھی ملتان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنے مسائل ہو رہے ہیں انہیں. جو لوگ پہلے ادھر لے کے آتے ہیں, پتہ ہوتا ہے ایمرجنسی, ان کو کہتے ہیں کہ اگلے گیٹ سے چلے جائیں, وہاں آتے ہیں, وہاں گاڑی کھڑی کرنے کا پرابلم, اندر جانا, سارے مسائل. اب جب ایک پورے وارڈ ہڈی جوڑ اور نیورو سرجری, آپ سوچ سکتے ہیں کہ نیورو سرجری کا اتنا کروشل ٹائم ہوتا ہے کہ 1 سے 2 گھنٹے میں آپریشن کرنا ہوتا ہے. کئی کیسز ہوتے ہیں کہ فوری سرجری کرنی ہے, فوری ٹریٹمنٹ کرنی ہے, اس کو جاتے جاتے 1 گھنٹہ لگ جائے شہر سے باہر. اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جس طرح کڈنی سینٹر بنائے, لیکن نشتر کے ڈیالسس یونٹ, نیفرالوجی, یورولوجی, گردے کے وارڈ موجود ہیں. اسی طرح جس نئے اسپتال بنتے ہیں, لیکن پرانے اسپتالوں کے ڈپارٹمنٹس یا وارڈز کبھی بھی ختم نہیں کیے جاتے, کیونکہ آپس میں ایک انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. اب ایک پیشنٹ, جیسے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ایک پیشنٹ آتا ہے جس کو چوٹ لگی ہے, فرض کیا چیسٹ میں, پیٹ میں اور ہڈی میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو وہ اگر سرجری کے وارڈ میں ایڈمٹ ہے اور سرجن نے اس کا آپریشن کرنا ہے, تو اس کو 7 اسسٹنٹ چاہیے ہوتی ہے آرتھوپیڈک سرجن کی کہ ہڈی جوڑ والا بھی آئے, اس میں سرجری کرے یا اپنی اوپینین دے. تو وہ کیا کال ہم نشتر 2 بھیجیں گے, وہاں سے اوپینین آئے گی, اس کا کیا میکینزم ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے. اگر اس کو چیسٹ کا ٹراما ہے, چیسٹ ٹیوب ڈلی ہے اور ساتھ دماغ کی چوٹ لگی ہے, تو وہ دماغ کی اوپینین کیسے ہوگی, یا جو پیشنٹ ادھر چلا گیا اس کی اگر اوپینین نشتر کی چاہیے تو وہ کیسے ہوگی. تو یہ مریضوں کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے, اور ملتان اور ساؤتھ پنجاب کی عوام کے لیے بہت برا فیصلہ ثابت ہوگا کہ ایک گراؤنڈ ریالٹیز, جیسے بلال بھائی نے بھی کہا ہے, بالکل اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور نہیں دیکھا گیا. اس سلسلے میں ہمارا جو سب سے پہلا موقف ہے کہ یہ فیصلہ بالکل غلط ہے, اس کو واپس لیا جائے, گورنمنٹ اس کو ریویو کرے, ادھر ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرے, جو بھرتیاں ادھر کچھ ڈاکٹرز کے آرتھوپیڈک میں بھی, نیورو سرجری میں بھی اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں, سینئر اسٹار بھی ہیں, سیٹس بھی ہیں, ادھر بھرتیاں مکمل کرے. باقی ادھر اکوپمنٹس جو شارٹ ہے وہ پورا کرے, اس کو فعال کرے, اور ایسا ایسا اس ہسپتال کو ڈیولپ کرے تاکہ مریضوں کا بوجھ نشتر سے کم ہو, نہ کہ ادھر کے ڈپارٹمنٹ ختم کرے. اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ساری جو عوام اور جو آرگنائزیشنز ہیں ہمارا ساتھ دیں. اس سلسلے میں جو خاص طور پہ ذمہ داری ہے ملتان کے پارلیمنٹیرینز کی, ملتان کے ایم این اے, ایم پی ایس کی, ہم نے کل سے رابطے کرنا شروع بھی کیے ہیں, اور اب ہم شروع بھی کریں گے. سیاسی جماعتوں کے ورکرز کی, چاہے نون لیگ ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, جماعت اسلامی ہے, تمام سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے جن کے جو ایم این اے ہیں, ایم پی ہیں, تو جیتے ہوئے ہیں, ہارے ہوئے ہیں, سب کی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ ملتان اور نشتر اسپتال سب کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وکلاء تنظیمیں ہیں, کل ہم ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر سے ہی ملے ہیں, انہوں نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کی ہے کل کہ اس فیصلے کو انہوں نے بھی مسترد کی ہے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ بار, اس کے بعد پریس کلب, انجمن تاجران, اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس, جو آرگنائزیشن ہے, ہم سب کے پاس جائیں گے, سب کو یہ مسئلہ سے آگاہ کریں گے, میڈیا کے توسط سے بھی آگاہ کریں گے کہ یہ ملتان کے نشتر اسپتال کو ختم کرنے کی اور نشتر اسپتال کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے, اور لاہور میں کبھی بھی ایسے اسپتالوں کو ختم نہیں کیا گیا, نئے اسپتال بنتے ہیں کسی طرح نہیں کیا گیا. تو جنوبی پنجاب کے تمام سٹیک ہولڈرز, یہ ڈاکٹرز کی ذمہ داری نہیں, تمام سٹیک ہولڈرز, سول سوسائٹی, عام عوام اس فیصلے کو مسترد کرے, اس فیصلے کے خلاف نکلے, اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرے,
تاکہ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر صحت اور حکومت پنجاب اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس کو واپس کریں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مزید اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ابھی بریک پہ جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آ گئے ہیں اور ہم ایک بڑے اہم اور بڑے امپورٹنٹ موضوع پہ ڈسکشن کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی میری، اور احتجاج کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم۔ اگر لیٹ سپوز ان کیس احتجاج کا بھی کوئی حل نہیں نکلتا، کوئی فیصلہ نہیں آتا، یا حکومت یہ فیصلہ واپس نہیں لیتی کہ نشتر، حکومت اپنے فیصلے پر ڈٹی رہتی ہے کہ جی نشتر کی یہ جو 2 وارڈز ہیں یہ نشتر 2 میں ہی شفٹ کی جائیں گی، تو پھر آپ لوگوں کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ جی بالکل، ہمیں پہلے تو یہی امید ہے کہ حکومت اس فیصلے کو بہت جلد واپس لے لے گی۔ جو جلدی میں اور کوتاہی کی گئی ہے اور گراؤنڈ ریئلٹیز کے برعکس فیصلہ کیا گیا ہے، جب حکومت نوٹس اس چیز کا لے گی، میڈیا کے ذریعے، ہماری آواز کے ذریعے اور وکلاء، سول سوسائٹی، باقی تنظیموں، پریس کلب ساروں کی جب آواز اٹھائیں گے تو حکومت کو نظر آئے گا کہ یہ فیصلہ جلدی میں غلطی سے ہوا ہے، تو اس کو لازمی عوام، ملتان کی عوام اور عام غریب عوام کی، پبلک کی لارجر انٹرسٹ میں اس فیصلے کو واپس لیا جائے گا۔ اگر نہیں لیا جائے گا، اگر فیصلہ واپس نہیں لیں گے تو لازمی بات ہے پھر ہم سب، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سیاسی جماعتیں، پارلیمنٹیرینز، وکلاء تنظیمیں، سول سوسائٹی، چیمبر آف کامرس، ڈاکٹرز کی تنظیمیں، پی ایم اے، وائی ڈی اے، باقی پیرامیڈکس، نرسز، ہم سارا ایک گرینڈ الائنس بنا کے ایک بھرپور احتجاجی مظاہرے بھی کریں گے، احتجاجی تحریک بھی چلائیں گے، عام پبلک کو بھی اس میں شامل کریں گے تاکہ حکومت اس چیز کا نوٹس لے اور اس فیصلے کو واپس لے۔ ٹھیک ہے بلال، آپ بتائیے گا کہ یہ جو نشتر میں ابھی ادویات کا بھی کیا معاملہ ہے؟ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ادویات کی کمی بھی ہے، تو اب اس پہ انتظامیہ کیوں خاموش ہے؟ انتظامیہ کی بات، پہلے ایک نشتر کی جو سب سے مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ نشتر اوور لوڈ ہاسپٹل، کیونکہ چلنے ٹھیک ہے مسائل ہیں، وسائل کی بھی کمی ہے، لیکن انتظامیہ اس پہ خاموش کیوں ہے؟ اس میں پرابلم جو سب سے اہم بنتا ہے کہ جب بھی ہم نشتر کی صورتحال دیکھتے ہیں نا، جب حکومت کسی بھی ہاسپٹل کا بجٹ بناتی ہے وہ اس کے جو کیپیسٹی ہے اس کے بیڈز کی تعداد کے مطابق بناتی ہے۔ اب نشتر کے بیڈز کی تعداد ہے 1700، اب 1700 جب بجٹ بن کے جائے گا 1700 بیڈز کے حساب سے بجٹ بن کے آئے گا۔ اب وہاں پہ جب پیشنٹ آئے گا 3000 انڈور میں، نشتر کے جو انڈور وارڈز ہیں جہاں پہ پیشنٹ ایڈمٹ کیے جاتے ہیں وہاں پر ڈیلی 3000 پیشنٹ ایڈمٹ تقریباً ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ داخل ہوتے ہیں، یا 2500 3000 کا فگر چل رہا ہوتا ہے، تو جو بجٹ ہے وہ 1700 کا آ رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو میڈیسن کا شارٹ فال ہو جاتا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جب روزانہ کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسن اور تمام چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اب بجٹ آپ 1 سال پہلے اناؤنس کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ ایشو رہتا ہے۔ اور نشتر میں کبھی بھی مجھے تقریباً 8-9 سال ہو گئے، میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی کوئی میڈیسن کا ایشو نہ رہا ہو۔ نشتر میں ہر وقت میڈیسن کا ایشو رہتا ہے، کبھی کبھار اس کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جو یہ ایشوز ہے وہ یہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے مریض اس کو فیس کرتے ہیں۔ انتظامیہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس بجٹ کی کمی ہے، ہم نے کمپنیز سے میڈیسن منگوائی ہوئی ہیں، وہ آنے والی ہیں، کیونکہ ایٹ اے ٹائم جب آپ کے 27-30 وارڈز چل رہے ہوں گے، وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں مریض ہوں گے، وہاں پہ کوئی ایک میڈیسن تو آپ کو چاہیے نہیں، وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں مختلف بیماریوں سے نمٹنے کے لیے، مختلف بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے، آپریشنز کے لیے آپ کو میڈیسن، علاج، سرجری آئٹم ہر چیز چاہیے، ہر وارڈ میں چاہیے، تو اس کے لیے ہم کہیں کہ مکمل طور پر نشتر تیار ہوتا ہے۔ یہ تیاری تبھی ہو سکتی ہے جب اسے ایک وسیع بجٹ دیا جائے۔ جب نشتر کی رینوویشن پر 2 ارب سے زائد لگ جاتے ہیں لیکن جو میڈیسن ہے اس کے لیے فنڈز میں اضافہ نہیں کیا جاتا۔ انتظامیہ وسیع بجٹ کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتی؟ انتظامیہ تو خیر کئی بار ڈیمانڈ کر چکی ہوتی ہے۔ انتظامیہ کون سی انتظامیہ جو یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس میڈیسن اویلیبل نہ ہو، یہ زیادہ تر پرابلم آتا ہے ہمارا فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جو ہماری حکومت کی طرف سے، وہ اس سال میں جو بجٹ اناؤنس کرتی ہیں، اب صرف ایک نشتر ہاسپٹل بھی نہیں ہے، اب محکمہ صحت ہے اس نے پورے پنجاب کے ہاسپٹلس کے حوالے سے جو ٹرشری کیئر کے ہاسپٹلس ہیں ان کے لیے بجٹ دینا ہے۔ پرابلم ہمارے یہاں یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ٹرشری کیئر کے ہاسپٹل ہیں ان میں صرف نشتر ہی ہے، ایک ہاسپٹل ہے۔ اب لاہور میں جائیں تو وہاں پہ بہت سارے ہاسپٹلس موجود ہیں، جس کی وجہ سے سارے جو پیشنٹ ہیں وہ نشتر آتے ہیں، اور اگر لیا میں، کھانے وال میں، ڈی جی خان میں، مظفر گڑھ میں
अगर ये हॉस्पिटल बन जाए तो निश्चित पे लोड कम हो जाएगा, क्योंकि ओपिनियन जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बात की कि वार्ड शिफ्ट जब हो जाएगा वहाँ पे, जब एक पेशेंट आया, उसका भी हमारा एक पेशेंट था और उसका यही इशू बना कि गायनी का ओपिनियन भी चाहिए था, उसके साथ साथ बाकी जो उसको 2-3 अमराज से हर्नियों के उनके लिए, तो वो हमें डॉक्टर्स को साथ लेके जाना था और तमाम तक डिपार्टमेंट्स की जो डॉक्टर्स थे उनकी ओपिनियन के बाद ही उसका ऑपरेशन होना था। अच्छा। तो प्रॉब्लम यही बनता है कि अगर मुजफ्फरगढ़ में वहाँ पर डॉक्टर बैठे, वहाँ प्रोफेसर नहीं मौजूद, असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो उन्होंने जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आता है तो उसको रेफर करना निश्चित है। अगर लिया में कोई नहीं है तो लिया वाले ने रेफर करना निश्चित है। मुझे उसी तरह डीजी खान में अगर मौजूद है, लेकिन उसके बाद जो बाकी राजनपुर, तो ये प्रॉब्लम बनता है। अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में टर्शरी के हॉस्पिटल बना दें तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा, फिर बजट भी मैनेज हो जाएगा, इसी बजट में मैनेज हो जाएगा, और तमाम मसाइल कहीं तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, बेहतर हो जब हम नए हॉस्पिटल नहीं बनाते, जब हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनमें हम फिर यही करते हैं कि उनको वार्ड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम रहेगा और इन फ्यूचर भी रहेगा। इसका हल सिर्फ यही है कि हमें हमारी हुकूमत को नए अस्पतालों की तरफ जाना होगा और अपग्रेड हॉस्पिटल, ये नहीं कि आप डिस्पेंसरी टाइप बना दें और हम कहें कि वहाँ पर इलाज हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्तान में भी अगर बुनियादी हेल्थ सेंटर्स की बात करें तो काफ़ी दर्जनों की तादाद में है, रूरल हेल्थ सेंटर भी दर्जनों की तादाद में है, लेकिन वो उसके बावजूद भी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। रीज़न यही है कि उन्होंने आपको एट द एंड रेफर कर दिया जाता है कि आप निश्चित चले जाएं। जब भी एक आम डॉक्टर से मसला हल नहीं होता तो वो मरीज देखते ही वो रेफर करता है उस जगह जहाँ पे प्रोफेसर बैठे होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे होते हैं, जहाँ पे पूरा स्टाफ बैठा होता है जो कि इसकी मुकम्मल नॉलेज रखता है उस बीमारी का इलाज करने, तो वो वही रेफर करता है। अब डीएच के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बैठा है, वो कितना इलाज करेगा? वो नॉर्मल, अगर हड्डी टूटी तो नॉर्मल इलाज है, वो नॉर्मल ऑपरेशन कर सकता है। आंखों का नॉर्मल मसला तो नॉर्मल ऑपरेशन कर सकते हैं, मोतिया है तो मोती का इलाज, अगर मोती के अलावा कोई मसला आ गया तो उसने रेफर करना, रिश्ता ही रेफर करना कि वहाँ पे आई सेंटर बना हुआ है, वहाँ प्रोफेसर बैठे हैं, वो देखेंगे कि इसका हल क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ महकमा सेहत ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, जिस वजह से इस पूरे खित्ते को, साउथ पंजाब को फेस करना पड़ता है। आप नहीं देखेंगे कि फैसलाबाद का पेशेंट लाहौर रेफर नहीं होगा, लेकिन राजनपुर का पेशेंट मुल्तान रेफर होगा, इमरान खान का पेशेंट मुल्तान रेफर होगा। इस पूरे खित्ते में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल मौजूद है जहां पूरे साउथ के पेशेंट रेफर हो रहे होते हैं। हमने कोई इस लेवल का हॉस्पिटल बनाया ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। अब ऑपरेशन थिएटर्स नहीं है, इक्विपमेंट्स की कमी है, तो वो मसाइल हल कैसे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, एक जो आम मरीज आता है ना हॉस्पिटल में, वो चाहता है कि मुझे एक बेड मिले, उसके बाद मुझे डॉक्टर देखे टाइमली और मुझे अच्छा ट्रीटमेंट हो, टेस्ट हो मुफ्त, दवाई मुफ्त मिले, और उसके अलावा उसको इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता कि टाइलें लगी हुई हैं कि नहीं वार्ड में, वार्ड की छत पे सीलिंग है, दरवाज़ा किस तरह का है, खिड़की किस तरह की है। अब हुकूमत पंजाब ने अरबों रुपए रेनोवेशन की मद में लगा दिए कि रेनोवेशन हो रही है, अच्छे जो टाइलें लगी हुई थी वो भी तोड़ के नई टाइलें लग रही हैं, कॉरिडोर्स लग रहे हैं, लाइटें लग रही हैं, दरवाजे नए लग रहे हैं। सारी आम मरीज को इससे गर्ज नहीं है, गरीब मरीज जिसको इससे गर्ज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो वो जब हमारे पास बेसिक नेसेसिटी रेनोवेशन करें, लेकिन उस सूरत में करें जब बेसिक सहूलियात आवाम को दे दें। अब निस्टर 2 में जो मामलात हैं कि जो आईडैप ने बिल्डिंग में फेलियर किया है, जो उधर एसी सिस्टम, एचवैक सिस्टम नहीं चल रहा, छतें लीक हो रही हैं, मेन दीवार गिर गई है, उस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन कौन जिम्मेदार है, कौन कौन मुलविस है। और अभी तो इसे बने हुए भी 1.5 से 2 साल, 1.5 साल भी नहीं, 6 महीने इफ्तिताह हुए हैं, मैक्सिमम 1 साल हुए, और उस पे इंक्वायरी हो कि कौन जिम्मेदार है। अरबों रुपए का बजट लगा, स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनना था मुल्तान में, क्यों इतनी जल्दी इसकी तोड़ फोड़ हो रही है? नया अस्पताल बना है, कोई पुराना नहीं है, तो उसको छुपाने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए अब एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि इधर के मरीज उधर शिफ्ट हो जाए, ताकि उधर मरीजों का लोड दिखाया जाए कि इतने पेशेंट चेक हो गए, बहुत अच्छा चल रहा है, इनके इदादो शुमार में इजाफा हो जाए कि जी उधर 20 सर्जरियां हो गई हैं। लेकिन जो 50 मरीज इधर जिनका इलाज नहीं होगा निश्तर में, जो मरीज इस वजह से जिनका नुकसान होगा, जिनकी खुदा न खास्ता रास्ते में डेथ होगी, दिमाग की चोट वालों की, हड्डी जोड़ वालों की, शिफ्टिंग के दौरान प्रॉब्लम होगा, उनका जिम्मेदार कौन होगा? इस चीज को आम पब्लिक और गरीब मरीज के इस तकलीफ को देख ही नहीं रहे कि जो निश्तर अस्पताल हड्डी जोड़ के इलाज या न्यूरो सर्जरी के इलाज के लिए आएगा, उसको रिफ्यूजल मिल जाएगा कि निश्तर 2 जाएं। ये सिर्फ अपने इदादो शुमार के लिए, अपने निश्तर 2 की फंक्शनैलिटी दिखाने के लिए, निश्तर 2 में जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो उनको ओवरकम करने के लिए ये फैसला कर दिया गया है।
اس سے عام پبلک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، جس کی وجہ سے ادھر اب یہ ہے کہ ادھر صرف 5 آپریشن تھیٹر، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 5 آپریشن تھیٹر فنکشنل ہیں، نشتر میں 25 آپریشن تھیٹر فنکشنل ہیں. ادھر پراپر لیب جو ہے وہ بھی فنکشنل، سارے ٹیسٹ ادھر لیب میں نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، ایکوپمنٹ بھی ادھر پورا نہیں ہے، ادویات پوری نہیں ہے ادھر، چیزیں مشینری پوری نہیں ہے، آئی سی یو کا بیک اپ نہیں ہے، باقی اسپیشلٹیز نہیں ہے، فرض کیا گیسٹرونٹولوجی نہیں ہے، کارڈیالوجی نہیں ہے ادھر. اگر خدا نخواستہ کسی مریض کو کارڈیالوجی کا ایشو ہو جائے اس کو کال کون اٹینڈ کرے گا، نیفرولوجی نہیں ہے، گردے مختلف وارڈز ڈپارٹمنٹس ابھی فعال ہی نہیں ہوئے. تو ادھر آرتھوپیڈک اور نیورو سرجری، نیورو ٹراما سب سے بڑی ایمرجنسی ہے، ایسے ڈپارٹمنٹس کو کیسے شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بات کریں گے ابھی، وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਰੀਅਨ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਸਕਿਨ ਮਿਲਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਿਨ ਵਾਈਟ ਰਾਈਸ ਮਿਲਕ ਫੇਸ ਵਾਸ਼, ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਸਕਿਨ ਵਾਈਟ ਰਾਈਸ ਮਿਲਕ ਫੇਸ ਵਾਸ਼। मैं हूं DHA मुल्तान, आने वाले कल का मुल्तान। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता। आपको हम खबर से आगाह करें, CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 449 IBOs ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान रवामा 38 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, खानेवाल, रिहाड़ी और भक्कर में कार्रवाई की गई। रवा हफ्ते में 2581 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 412 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन में 1,07,773 अफराद से पूछगिछ की गई है। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और अहम तंसीबात पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगे महमूद जहीर। जी महमूद, बताइएगा जनूबी पंजाब से कितने दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं? जी, जनूबी पंजाब में CTD समेत जितनी भी फोर्सेज हैं वो पाकिस्तानी और पंजाब के अवाम को और महफूज पाकिस्तान और महफूज। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं और बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे हम। डॉक्टर साहब, जहां निश्तर की बात करते हैं वहां मुल्तान के दीगर ऐसे अस्पताल हैं जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहां पर भी कुछ शोबाजात को बंद कर दिया गया था। तो वो शोबाजात कौन से थे जिनको बंद किया गया था और इस तरह के मामलात होते क्यों हैं कि आखिर कुछ शोबाजात को स्पेसिफिकली बंद क्यों कर दिया जाता है? नहीं, वो इस तरह है कि जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल जब बना था तो उस टाइम निश्तर में भी पीड्स के वार्ड थे। अच्छा। निश्तर में इस टाइम भी पीड्स के 2 वार्ड हैं, पीड्स मेडिसिन के 2 हैं, एक पीड्स सर्जरी का है, 19, 20 और 3। तो उस टाइम ये वार्ड जो निश्तर के थे वो बंद नहीं किए गए। अच्छा, निश्तर में इस टाइम भी पीड्स के वार्ड, बच्चों के वार्ड सेल हैं, बच्चों के जिस तरह के भी मरीज आते हैं, ICU भी है, वेंटिलेटर भी है, सारी स्पेशलिटी सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसमें पीड्स ज़्यादा एडवांस है, सुपरा स्पेशलिटीज़ भी हैं, ज़्यादा एडवांस है, लेकिन निश्तर के बंद नहीं किया। इसी तरह मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। लेकिन निश्तर में भी 1 नंबर वार्ड कार्डियोलॉजी का फंक्शनल है। हमारे पास इमरजेंसी में अगर निश्तर में कोई दिल का मरीज आता है, हम ये नहीं कहते कि कार्डियोलॉजी में चले जाए, हम उसको एंटरटेन करते हैं, ट्रीट करते हैं, दाखिल करते हैं। जो पीड्स का मरीज आता है हम उसको भी दाखिल करते हैं। हालांकि ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल जब बना है या ये कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बना है, ये निश्तर से 1 किलोमीटर के फासले में बिल्कुल करीब है। इधर से रेफर करना और चीज़ें आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन निश्तर 2 जो है वो 20 से 25 किलोमीटर है। तो हमारा यही मुतालबा था और हम बार बार यही सारे कह रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना, कार्डियोलॉजी बना, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज बना, आई का इंस्टीट्यूट बिलाल भाई ने कहा जिस तरह बना, सारे बने। लेकिन निश्तर में जो वार्ड्स हैं, चाहे आई का है, चाहे गुर्दों किडनी का है, नेफ्रोलॉजी का है, पीड्स का है, कार्डियोलॉजी का है, सारे फंक्शनल हैं और सारे अपनी मरीजों को ट्रीट भी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और मरीजों को जो मरीज बाहर से या पेरीफ्री से आता है या उधर से आता है, निश्तर में वो एक छत तले सारी चीज़ें का इलाज मांगता है। जिस तरह कॉल अटेंड करनी होती है, एक दूसरे की कोलैबोरेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, बोर्ड बनते हैं, मीटिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स इकट्ठे किसी एक मरीज होता है उसको डिस्कस करते हैं, ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर एक जो 2 मेजर डिपार्टमेंट ही अगर शिफ्ट हो जाएंगे आर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी, तो समझो आधा अस्पताल नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल, एक अस्पताल को ऐसा फिर आप कल को 3 महीने
بعد 2 اور دو ڈپارٹمنٹ اور شفٹ کر دیں وہ گے, بھی ضائع ہو ضائع ہو جائیں جائیں گے. اس طرح آپ سارے ایک اسپتال کا جو ڈپارٹمنٹس ختم کریں گے, اس کی HR ختم کریں گے, اس کی اکوپمنٹس ختم کریں گے, بالکل تو وہ بالکل. ساری چیزیں نان فنکشنل ہو جائیں گی اور وہاں بھی پراپر فنکشنل ایسا نہیں ہی ہوگی, تو مریض ایک شٹل کاک بن جائے گا. ٹھیک ہے بلال, یہ جو ابھی ایک اور بھی بڑا اس وقت کے پنجاب میں ایک بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ جو ہڑتال چل رہی ہے جو کہ غیر معینہ مدت کے لیے ہے, تو ان کے مطالبات کیا ہیں؟ اچھا, ان اور کے یہ جو مطالبات حکومت نے ٹیکسز کی بھرمار کر دی ہے ان کے اوپر, تو اب یہ کیا ہونے والا ہے؟ اس بار ان کے مطالبات کافی دلچسپ تھے. میں خود جب پروگرام کرنے گیا تو میں حیران ہو گیا اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اب ہو کیا رہا ہے ہمارے شہروں میں. گڈس ٹرانسپورٹ والے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم موٹر وے پہ جاتے ہیں تو موٹر وے پولیس ہم سے پیسے لیتی ہے. اچھا. جب ہم ہائی وے پہ آتے ہیں تو پیٹرولنگ پولیس ہم سے پیسے لیتی ہے. جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ایکسائز ہم سے پیسے لیتا ہے. جب لائی اڈے سے گزرتے ہیں تو RTA والا پیسے لیتا ہے. اور جب ہم کسی تھانے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں پولیس والا پیسے لیتا ہے. اور اب ہم تنگ آ گئے ہیں, اتنے تنگ آئے کہ ہم نے ہڑتال کر دی ہے. کہتے ہیں ہم پیسے یا فرض کے ہمیں 1.5 لاکھ روپے ایک گاڑی کا پروفٹ آ رہا ہے, ہم کراچی سے نکلے ہیں اور ہمیں جانا ہے میاں وہ 1.5 لاکھ بیسیکلی 1.5 لاکھ میں سے آدھے پیسے تو ہم شہر میں بانٹ کے جاتے ہیں, اس کے بعد باقی جو پیسے بچتے ہیں وہ فیول میں لگ جاتے ہیں. تو ہم اب کما تو پا نہیں, ہم نے اب گاڑیاں بند کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے جب رات کو نکلتے ہیں تو چور ڈکیت ہمارے سر ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ میں خود بھی کچھ ویڈیوز ایسی دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ وہ جا رہے ہوتے ہیں ٹرالیز وغیرہ جا رہی ہے, پیچھے سے چھوٹی گاڑی لگاتے ہیں اور کود کے لوگ سامان چوری کرتے ہیں. یہی ایشو تھا. وہ یہ کہتے ہیں جب ہم تھانے میں جاتے ہیں تو پولیس کہتے ہیں کہ آپ نے خود اتار دیا مال, آپ یہ چوری کا مال ہے, آپ خود چوری کیے, آپ کلیم کرانے کے چکر میں آپ تھانے میں آ گئے. تو کہتے ہیں جب کوئی بات سنی نہیں جاتی, کہیں بھی نہیں سنی جاتی, وہ ہر جگہ ہمارے پاس آخری حل یہ ہے. ہمارے پاس اب حل یہی ہے کہ ہم ہڑتال پہ چلے جائیں. پہلے ہڑتالیں ہوتی تھیں, پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوا, وہ کہتے تھے کہ ہم ہڑتال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی فلاں ٹیکس لگ گیا, ہڑتال کر رہے ہیں. اب ہڑتال اس بات پہ ہو رہی ہے کہ یار ہم سے اضافی پیسے رشوت لی جاتی ہے, ہم سے بتہ لیا جاتا ہے. کام کرانے کے پیسے ہیں, اگر کام ہم نے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں آپ کو ڈبل جرمانہ ہو گیا. جرمانے کی کیٹیگریز ہیں, 500 سے جرمانہ شروع ہو رہا ہے, 6000 تک جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آگے سے بات کریں تو سیدھا 6000 کا فائن. اگر ویسے اگر کچھ منت اللہ کر لیں تو وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے جس وجہ سے ہم نے ہڑتال کی. لیکن یہ ہڑتال شاید ہڑتال کا دوسرا لیکن یہ ہڑتال اتنی کامیاب نہیں ہو سکی. انہوں نے ہڑتال کی ہے, ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی کال دی ہے, ضرور انہوں نے احتجاجی کیمپ بھی لگایا, لیکن ہڑتال کامیاب اس لیے نہیں ہو سکی کہ ابھی تک شہر میں گڈس ٹرانسپورٹ اسی طرح چل رہے ہیں اسی طرح. ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی ہے اور وہ اپنا بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگا کے بیٹھے ہیں. اچھا. اور انہوں نے وہاں پہ احتجاج بھی ریکارڈ کیا. لیکن ہم یہ کہیں گے ہڑتال مکمل طور پر کامیاب ہوئی ہے. ہڑتال کو کامیاب کرنا بھی ایک بہت اہم ہوتا ہے, لیکن وہ اس میں ناکام رہے. انہوں نے اپنا موقف تو سامنے لایا ہے, جو چند گاڑیاں انہوں نے روکی بھی ہیں اپنی, لیکن زیادہ تر جو ہم کہیں جتنے بھی گڈس ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ان کے جو اڈے چل رہے ہیں وہاں جب ہم نے پتہ کیا تو معمول کے مطابق جو وہ سلسلہ جاری تھا, روزانہ لوڈنگ انلوڈنگ کا سلسلہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوگا, خود ہی اس ہڑتال کو کامیاب نہیں کروا سکے. سر ڈاکٹر صاحب آپ سے بس آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ اب آپ حکومت سے نشتر 2 کے بارے میں کیا مطالبات کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, ہمارا یہ مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے, وزیر صحت سے, سیکٹری ہیلتھ سے کہ نشتر 2 میں SNE پہ سیٹس پہلے سینکشن ہوئی ہیں. جو سیٹ سینکشن نہیں ہیں ڈپارٹمنٹس کی طرف سے بھیجی ہوئی ہیں وہ سیٹس کریٹ کریں, ڈاکٹرز کی, پیرامیڈکس کی, نرسز کی, ان پہ بھرتی کی جائے. اور اس کے علاوہ جو اکوپمنٹس اور جو مشینری شارٹ ہے اس کو پورا کیا جائے. اور ادھر پراپر طریقے سے جس طرح سارے ڈپارٹمنٹ آرتھوپیڈک, نیورو سرجری, گائنی, پیڈس, میڈیسن, کارڈیالوجی سب ڈپارٹمنٹس کو فعال کیا جائے تاکہ جس مقصد کے لیے یہ اسپتال بننے جا رہا تھا کہ پنجاب کو مریضوں کو پورا کیا جائے, مریضوں کو فائدہ ہو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی اچھی موضوع پر آج گفتگو بھی ہوئی اور کچھ مسائل پہ روشنی بھی ڈالی ہم نے. بلال آپ کا بھی بہت شکریہ جو آج ابھی کرنٹ جو مسائل چل رہے ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ویورز, ناظرین, ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی مجھے جانا ہے ایک بریک پہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। और हर घर में जो एक मसला होता है ना, हर घर में एक सवाल लाजमी तौर पे पूछा जाता है कि आज खाने में क्या बनेगा, और वो खाने में क्या बनेगा इतना मुश्किल सवाल होता है कि घर का कोई भी फर्द उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता। तो उम्मीद है कि उस सवाल का जवाब अभी तक आप लोगों ने ले लिया होगा और दोपहर के खाने की तैयारियां जो हैं वो बड़े जोरों शोर से चल रही होंगी। खैर, इसी के साथ हमारे जो नए मेहमान हैं उनका मैं आपको तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ आज रिस्पेक्टेड सर मौजूद हैं, सादिक अली डोगर साहब जो CPO मुल्तान हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर बिलाल अहमद जो कि इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। नाश्ता ठीक ठाक किया आपने? जी बिल्कुल। क्यों नहीं? बिल्कुल कर लिया ना। अच्छा, बिल्कुल कर लिया है नाश्ता, चलें ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर CPO साहब आपने नाश्ता किया? जी। अच्छा, क्योंकि मैंने सोचा अभी ये जो मैं खाने की बात कर रही थी, हर घर में एक अहम सवाल सुबह उठने से लेकर दोपहर का खाना बनने तक बड़ी जोरों शोर से किया जाता है कि आज खाने में क्या बना, खाने में क्या बनेगा। तो उसका जवाब देना हर फर्द के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसा आपके घरों में भी होता है? बेसिकली सरकारी सा माहौल होता है हमारे घर में। अच्छा। चाचा अर्दी जो हमारे पास आता है, पहले 1 महीने में ही उसको पता चल जाता है साहब की पसंदीदा डिशेस कौन सी हैं। अच्छा। वो अपने हिसाब से खुद ही सिलेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, वो अपने हिसाब से बना के रखते हैं फिर? जब हम किसी जगह नए पोस्ट होते हैं तो हाँ। चाचा हम उसको कहते हैं, जो ऑर्डर दी हमारे घर पे काम कर रहा था, वो पूछता कि साहब आज क्या तैयार करना है, 1-2 दफा बताते हैं, फिर वो ट्यून अप हो जाता है। अच्छा। अब उसको बताना नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा सादिक साहब, शहर में जो क्राइम को कंट्रोल करना है वो देहात की निस्बत कितना मुश्किल है? क्योंकि पहले देखते थे कि हम शहरों में क्राइम रेट्स जो थे वो इतने ज़्यादा नहीं होते थे, देहातों में क्राइम रेट्स जो थे वो ज़्यादा होते थे, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके से मसाइल भी ज़्यादा होते थे और वसाइल की भी कमी होती थी, जिसके बावजूद वहाँ पे क्राइम रेट जो होता था वो किसी हद तक ज़्यादा होता है। लेकिन अब चूंकि शहरों में क्राइम रेट्स भी बढ़ चुके हैं तो उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड एरियाज? बेसिकली रूरल और अर्बन पॉलिसिंग के अपने डायनामिक्स हैं। अच्छा। अगर रूरल सोसाइटी की बात करें, चंद एक बड़ी पिक्यूलियर किस्म की वहाँ पे ट्रेड्स हैं कि लोग परमानेंट वहाँ पे रहते हैं, नस्ल दर नस्ल एक लोग जानते हैं, एस्केप रूट्स बड़े डिफाइंड होते हैं। एक रोड है और उसके बाद जो चौराहा है बड़ी दूर तक ऐसा ही है। और बहुत सारी रोड ऐसी हैं जो कि कच्ची होती हैं, पुख्ता नहीं होती हैं। अगर किसी के माल मवेशी हैं, किसी ने चोरी कर ली है तो उसके ट्रैक्स होते हैं। जो अर्बन पुलिसिंग है वो यकसर मुख्तलिफ है। अर्बन पुलिसिंग में क्या है कि किराएदार के लोग हैं, किराएदारी वालों को बहुत सारों को पता ही नहीं होता ये कहाँ से उठ के आए। तो जो किराएदारी पे रहते हैं अमूमन क्राइम में भी मुलव्वस होते हैं। ये नहीं मैं कहता हूँ हर किराएदार क्राइम में मुलव्वस है, लेकिन ज्यादा उन्हीं में से होते हैं और साथ वाले घर को भी पता नहीं होता है। ये तो है कि एक, क्योंकि शहरों में तो एक बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है कि अच्छा देहातों में बड़ा अभी भी हम जाएं तो वहाँ पे ये चीज होती है कि आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, मिलना जुलना बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे के घरों में आना जाना बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे के घरों में हम डेली बेसिस पे भी जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा नेबर है कौन। दूसरा नेचर ऑफ क्राइम भी मुख्तलिफ है। अच्छा। देहात में चोरी होगी बहुत बड़ी होगी तो चंद लाख रुपए की होगी, इधर जब होगी तो चंद मिलियन से कम नहीं होगी शहर अच्छा। में। फिर उधर आप देखेंगे एलोपमेंट के केसेस ज्यादा होंगे, देहाती इलाकों में मर्डर्स ज्यादा होंगे, इक़दाम कत्ल के केसेस ज्यादा होंगे। शहरों में आप आए तो रॉबरी, स्ट्रीट क्राइम, इस तरह के क्राइम्स आपको ज्यादा मिलेंगे। लेकिन चंद एक बेनिफिट्स दोनों तरफ से हैं। जैसे रूरल एरियाज हैं वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग एक दूसरे को जानते हैं, पता होता है कि नॉन क्रिमिनल्स कौन कौन से हैं। जब वारदात होती है हम उन्हीं की तरफ जाते हैं तो अमूमन वारदातें ट्रेस हो जाती हैं। शहर में CCTV कैमरा लगने की वजह से क्राइम डिटेक्ट करना बहुत ही आसान हो गया है। शहरों में अगर किसी जगह वारदात होती है, अगर बीटा बस सर्विस के जो है CCTV कैमरा मौजूद, लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाए हुए हैं, बैंक्स ने लगाए हुए हैं। वो जो क्रिमिनल है वो समझता है कि मैं कोई निशान नहीं छोड़ के है, वो चलता फिरता हमें नजर आ रहा होता है। अच्छा। और कई दफा तो जो CCTV कैमरा है उसके घर के सामने लगा होता है, घर से निकलता हुआ वारदात पे जाता हुआ पूरा एक ट्रैक हो जाता है। तो दोनों के बेनिफिट्स और नुकसान, प्रॉस एंड कॉन्स हर तरफ है। ओके। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि रेस्क्यू 1122 क्योंकि ज्यादातर लोग हादसात की सूरत में राब्ता करते हैं, अच्छा हम सर्विसेज से मुतारिफ हैं, जैसे कि
اگر ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس بلا لینا, اور اگر آگ لگتی ہے کہیں تو فائر بریگیڈ کو بلا لینا. لیکن ریسکیو 1122 کے اندر کون سی مزید اور سروسز ہیں جو انکلوڈیڈ ہیں جن کا لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے؟ جی بالکل, ریسکیو 1122 ایک سنگل ٹول فری نمبر جو 1122 ہماری پہچان ہے, اور اسی کے امبریلا کے انڈر مختلف سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. اس میں ہم نے جو سٹارٹ لیا بالکل شروعات میں وہ ایک ایمبولینس سروس کے طور پہ لیا, اور پھر مختلف اور جو چیزیں تھیں اس میں شامل ہوتی گئیں, جیسے فائر کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو آج اگر 1122 پہ کسی فائر کی کال آتی ہے تو اس کو بھی ہم رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ریسکیو کے حوالے سے, جیسے کوئی ویل کولیپس ہے, کوئی واٹر ریسکیو ایمرجنسی ہے, روڈ ٹریفک کا حادثہ ہے, کوئی بلڈنگ کولیپس کر گئی ہے, تو یہ تمام کی تمام ایمرجنسی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے موٹر بائک ایمبولینس سروس کا اضافہ کیا, چونکہ جو شہر کی تنگ گلیاں تھیں, جو راستے تھے, اس میں ٹریفک جیم ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ہمارا رسپانس ڈیلے ہوتا تھا. تو اس کو کیٹر فارورڈ کرنے کے لیے ہم نے موٹر بائک ایمبولینس سروس کا آغاز کیا. سروس کے اندر اس کو لے کے آئے, جو کہ الحمدللہ پورے پنجاب کے اندر اوسط جو رسپانس ٹائم ہے وہ 4 منٹ کے ساتھ رسپونڈ کرتی ہے. اور کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی پہ اگر فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہو یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جس کے اندر فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہو تو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ریسکیو 1122 ایک امبریلا کے اندر مختلف قسم کی ایمرجنسی سروسز جو ہے وہ اپنے شہریوں کو پرووائڈ کر رہی ہے, تاکہ ہماری شہری محفوظ ہوں اور جب بھی ہماری ضرورت پڑے ہم ان کی خدمت کے لیے پیش ہوں. بالکل ایسا ہی. اچھا صادق صاحب, یہ جو ہنی ٹریپ کے واقعات ہیں ان میں ابھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ اضافہ بھی ہو رہا ہے اور پڑھے لکھے افراد کو اس کا شکار بنایا جا رہا ہے. ابھی خلیل الرحمان صاحب کے بعد ملتان میں CEO ہیلتھ اس واقعے کا شکار ہوئے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ واقعات پر آگاہی کیسے مل سکتی ہے؟ چند ایک چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہنی ٹریپ پہلے ڈاکوں کے ہوتی تھی کہ ادھر سے فیصل آباد سے گجرانوالہ سے کسی لڑکی نے رابطہ کیا اور وہ پہنچ گیا, اور ساتھ کا بعد جو ہی کراس کیا, آگے سے ڈاکو صاحب آئے, انہوں نے کہا جی آ جائیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اس کے بعد 1 کروڑ کی تاوان کی کال ان کے گھروں پر ریسیو ہوتی تھی. یہ جو پرٹیکولر آپ نے انسیڈنٹ کیا, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شہری اس کا وکٹم شکار ہو رہا ہے. وہ لوگ ہیں جن کی طبیعت تھوڑی ایسی, اچھا انہیں ایک طرف سے دیکھا جائے تو سبق بھی مل رہا ہے. جی, تو ایسا شہریوں کو اس میں پریشانی کی بالکل گنجائش. جیسے وہ اپنا شکار کیسے ڈھونڈتے ہیں آپ کے فیس بک پروفائل سے. اچھا, اگر ایک میل ہے اس کی فیمیل فرینڈز کتنی ہیں, پھر ان کے پروفائل میں جا کے کہ ان کی کیسے, اس طرح سے وہ اپنا شکار بڑے. پھر ہر آفیسر جو ہے, جو بزنس مین ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے, ان کے بارے میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس اسٹیٹ کا آدمی ہے. انہی لوگوں کو وہ ٹچ کرتے ہیں, یہاں پہ کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ہنی ٹریپ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جن کی طبیعت میں کچھ ایسی ٹریٹس ہوتے ہیں جس سے وہ اٹریکٹ کر دیتی ہیں. اچھا, کن کن چیزوں کے ذریعے لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ بیسیکلی اگر میں بات کروں, جو تاوان کے لیے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں ادھر سے ڈاکوں کے علاقے میں, ڈاکوں کا علاقہ گوٹکی ہے اور جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے, وہاں پہ پنجاب کے لوگوں کو عموماً اغوا کر دیا جاتا ہے. ایک تو وہ کہیں گے کہ یہ سستا ٹریکٹر ہے, کہ ایک آپ کو اگر 25 لاکھ کا ٹریکٹر ملتا ہے ادھر وہ کہیں گے 2-3 لاکھ کا. بندہ کہتا ہے کہ یار واقعی ایسے ہے. یا وہ کہیں گے ہمارے پاس بیج ایسا ہے کہ جو 10 من کی بجائے 50 من پیداوار دیتا ہے. یا کہیں گے کہ جی ہم نے کوئی کمپنی کھولی ہے, اس میں ہمیں امپلائیز چاہیے, تو آپ اپنا انٹرویو کریں. تو انٹرویو کے لیے بہت پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ عام بندہ جا رہا ہوتا ہے. یہ تو پھر ایک بڑی ایک الارمنگ بات آپ بتا رہے ہیں. عام اخبار میں ایک اشتہار آئے گا جس میں ٹریکٹر کا لکھا ہوگا کہ اتنی قیمت, یہ نہیں ہے کہ وہ فون کر کے بلاتے ہیں. اسی طرح ایک اشتہار ملازمت کا ہوگا, لوگ اپنا پروفائل دیتے ہیں, اس کے لیے انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے بھی ٹریپ کیا جا رہا ہے, یعنی فیس بک پروفائل, انسٹاگرام پروفائل, سوشل میڈیا کے تھرو تو ایک حصہ ہے, اپارٹ آف اٹ, لیکن ابھی ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو بھی. یہ تو ایک بڑی آپ نے واقعی الارمنگ اور ڈینجرس بات بتائی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایڈورٹائزمنٹ ہم کسی بھی چیز کی دیکھ رہے ہیں, اشتہار دیکھ رہے ہیں, تو وہ سچا ہے. اور آج کل جس طرح سے ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں, ویکیشنز چل رہی ہیں یونیورسٹیز کالجز میں, تو اسٹوڈنٹس تو انٹرنشپس کے لیے بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور اشتہارات کی مدد سے ہی کرتے ہیں. اس لیے جو لوگوں کو گوٹکی کی طرف, ساتھ آباد کی طرف, جہاں بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں جو پنجاب کی, جب کالز آئے وہاں پہ جہاں ایسا کوئی اشتہار ہو, ضرور اس کو سسپیشس ایک طرح سے سمجھے, ویریفیکیشن کے بعد وہاں پہ جائیں. جیسے ساتھ بعد ہمارا جو بس اسٹاپ ہے, وہاں پہ ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگائے ہوئے ہیں
کہ ان چیزوں کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہو, آپ کو تاوان کے لیے اغوا کیا جا رہا ہو, آپ تھوڑے سے کاشس ہو جائیں, ایک دفعہ دوبارہ سے انفارمیشن کو آپ ویریفائی کر لیں, پھر آگے ٹریول میک شور کریں کہیں بھی جانے سے پہلے کہ وہ آیا کہ وہ چیز ویلڈ ہے بھی, اس کمپنی کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں ریسرچ کریں, کیونکہ خاص طور پہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ تو خیر ہم جذباتی بھی بہت زیادہ ہیں, ہم جذبات میں آ کے دیکھتے ہیں ایک اشتہار آیا ہوا ہے, ایک ایڈورٹیزمنٹ آئی ہوئی ہے, چیلنج انٹرنشپ کے لیے چل پڑتے ہیں, تو یہ چیز بڑی ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے. کچے کا جو ڈاکو ہے سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو ہے, وہ ساری کی ساری اپنی ایکٹیویٹی سوشل میڈیا پہ دکھا رہا ہوتا ہے. اچھا, جو لالسنس ہے اور کس طرح سے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ لڑتے ہیں, کس طرح سے اپنے وکٹم کو ٹریپ کرتے ہیں, پھر وکٹم جو ان کے پاس جاتے ہیں ان کے گھر والوں کو پوری ویڈیو بنا کے بھیج دیتے ہیں جس میں وکٹم اپنی وہ تکلیف کا اظہار کر رہا تھا کہ میں کس تکلیف, تاکہ ایموشنلی بھی بلیک میل کیا جا سکے. ایسے ہی تو پھر اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ جیسے آپ اویئر پروگرام کر رہی ہیں, یہ ایک طرح کی اویئرنیس ہے, جنرل پبلک کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں تو آپ نے بالکل اس سے سسپیشس ہو جانا, اس کو ویریفائی کرنا. اسی طرح ملتان کے شہریوں کو سراؤنڈنگ ڈسٹرکٹس میں جہاں پہ میرا پروگرام سنا جا رہا ہے, میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ایسی انفارمیشن کو ویریفائی کر لیں. اگر ٹریکٹر سستا مل رہا ہے تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو سستا ٹریکٹر, اور خاص طور پہ آج کے مہنگائی کے دور میں اگر آپ کو وہ بیج کا کہہ رہا ہے کہ بیج ہمارے پاس ایسا ممکن نہیں ہے کہ کچے کے ڈاکو کے پاس یا گوٹکی میں ایسا بیج ہو جو کہ سیٹلڈ ایریا میں نہیں ہے. اسی طرح ملازمت کے مواقع جو ہیں سیٹلڈ ایریا میں زیادہ ہیں, ان بارڈرنگ ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا, ضرور اس کو دیکھ لیا کریں. سی پی او صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ذوالفقار صاحب ملتان سے ہیں. جی ذوالفقار, السلام علیکم. میڈم ذوالفقار بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی ذوالفقار سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں سر. ٹھیک ہے, جی بتائیے. 9 تاریخ کو میرا واقعہ ہوا, یہ جو ہے نا یونیورسٹی روڈ پہ 21 نمبر چونگی سے بلال چوک کی طرف فیملی کے ساتھ موٹر سائیکل پر آ رہے تھے. اب میری جیب سے میرے ساتھ موٹر سائیکل لگا کر 2 آدمی جو ہے نا موبائل چھین کر بھاگ گئے. تو اس کی میں نے تھانہ قطب پور میں FIR بھی کٹوائی ہے, لیکن ابھی تک نہ کوئی بندہ پکڑا گیا, نہ کوئی اس کا ہمیں کوئی اطلاع ملی ہے کہ اس کی کیا کوئی کارروائی ہوئی ہے, کوئی تفتیش, کوئی کسی نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا. FIR درج ہونے تک یہ درست ہے, FIR درج ہونے کے بعد ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. ٹھیک ہے ذوالفقار, ہم صاحب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ایز اے سینئر پولیس آفیسر یہ ڈاگ شاہ سے لے کر اور 21 نمبر چونگی تک یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں ان کا کوئی سدے باب کیا جائے, وہاں پر کوئی پولیس پوسٹ قائم کی جائے تاکہ دونوں طرف سے آنے والے لوگوں کو آپ کا میسج آ گیا ہے, آپ کا سوال بھی نوٹس کر لیا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. اوکے, اس سوال پر اور یہ جو معاملات ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں پر ہم دیں گے, لیکن بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم واپس آ گئے ہیں اور بڑے اہم موضوعات پر گفتگو چل رہی تھی. تو سر ابھی جو کالر نے سوال کیا تھا اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ 9 نمبر پر اور 21 نمبر پر شاید انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ان کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے کہ ان کے ساتھ موٹر سائیکل لگا کر جو ان کا موبائل چوری کر لیا گیا, اور ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر یہ واردات ہو رہی ہیں. بیسیکلی اس نے جس مقدمے کی نشاندہی کی وہ ٹپیکل ہے اسٹریٹ کرائم کا. اب اسٹریٹ کرائم کو ملتان پولیس کیسے کنٹرول کر رہی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. سب سے پہلے تو ہے کہ آپ پریونشن کر لیں. پریونشن کے لیے ہم نے ریسنٹلی 300 سے زائد موٹر سائیکل آن روڈز کی ہیں, جس میں 60 ڈالفن والے ہیں. ڈالفن والے آپ کو مختلف جگہوں پہ ایک پرٹیکولر یونیفارم کے ساتھ نظر آتے ہوں گے. ان کی بائک بھی ایسی ہے کہ جس سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا ہے. دوسرا ہم نے محافظ اسکواڈ کے نام سے 250 کے قریب موٹر سائیکل آن روڈ کیا. موٹر سائیکل جو ہے اس کے لیے چیز کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اکنامیکل ہوتا ہے, وہ ایزیلی ویزیبل ہوتا ہے, اور اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ بھی زیادہ کرتا ہے. یہ تو ہوگی بات کہ ہم نے پریونٹ کیسے کرنا ہے. اب اس کی ڈیٹیکشن کی بات ہے. اب 2-3 ایپس بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک ایپ ہمارا ایسا ہے کہ جو سیل کرتے ہیں لوگ ان کو ہم نے وہ پرووائڈ کیا ہوگا
کہ جی آپ نے کوئی بھی موبائل خریدنا ہے، اس میں سے اس کا جو ایمی نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے لازمی پٹ ان کرنا ہے. ایمی ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل موبائل اکوپمنٹ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. تو جو ہی آپ کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو وہ سسٹم میں چلا جاتا ہے وہ ایمی نمبر. جب وہ سیل کے لیے بندہ جاتا ہے تو اس کو وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ فلاں جگہ پہ فلاں ایف آئی آر کا جو اسٹور موبائلس ہے، تو اس سے ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے، بندہ موقع پہ پکڑا. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے موبائلز ہیں جن میں جب یوزر اس سے استعمال کرتا ہے ہمیں ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ آپ کا جو اسٹور موبائل تھا وہ فلاں آدمی نے ایکٹیو ہو چکا ہے. یہ ایک طریقے کا. پھر یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں. جو کرائم ہوتا ہے ہم 80-20 کا رول کہتے ہیں، جو انٹرنیشنل ریسرچ ہے کہ جو کوئی بھی کرائم جو ہے 80% لوگ اس میں جو انوالو ہوتے ہیں وہ پروفیشنل اور پرانے ریکارڈ یافتہ ہوتے ہیں. 20% وہ ہوتے ہیں جو نیو انٹرنٹ ہوتے ہیں اس ورلڈ میں. تو جو 80% ہیں اس کو میرے کسی تھانے دار نے آلریڈی چلان کیا ہوتا ہے، وہ کسی لاک اپ میں رہا ہوتا ہے. ہم اپنے جب شیئرنگ کرتے ہیں اپنے واٹس ایپ پہ اپنے گروپس میں تو عموماً تھانے دار کہتا ہے کہ اگر ویزیبل ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی تصویر ٹھیک ہے، اس کی ہائی ڈیفینیشن ہے تو تصویر، وہ کہتا ہے یہ جو فلاں آدمی ہے یہ تو کالے خان ہے اور میں نے کتب پور میں اس کو چلان کیا تھا. پھر اس طرح سے اب یہاں پہ میں بتاتا جاؤں ناظرین کو، جیسے کرائم ڈیلی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے اسی طرح گینگز بھی ڈیلی کی بنیاد پہ ہم گرفتار کرتے ہیں، ہم سے ریکوریز کرتے ہیں. جتنی ریکوریز گینگ سے ہوتی ہے ہم میڈیا کو بلا کے ان کے سامنے لوگوں کے ہینڈ اوور کرتے ہیں تاکہ ایک تو اعتماد بڑھے پبلک کا، عوام کا پولیس پہ. اگر اس کے واردات ہوئی ہے سرکار کے ادارے موجود ہیں اس کو ڈیٹیکشن بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو پہنچا بھی رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ڈاکوؤں کو ایک ڈسکریج ہوں کہ اگر میں نے واردات اتنی رسک کے ساتھ کرنی ہے تو میں پکڑا بھی جاؤں گا، جیل بھی جاؤں گا اور نظر بھی آؤں گا اور اسٹور میں پراپرٹی بھی میرے سے واپس لے کے مالک کو دی جائے گی. ہم ویجیلنٹ ہیں اور ملتان کے عوام کو اشور کراتے ہیں کہ واردات کی پریونشن کے لیے بھی ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. یہ جو اسٹریٹ کرائم آج کل بہت زیادہ کامن ہو رہے ہیں اور اسٹریٹ کرائم کی جو ریشو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کی پولیس کی کیا حکمت عملی کیا ہے؟ بیسیکلی جب سے ہم نے یہ موبائل اسکواڈز اسٹریٹس میں لانچ کی ہیں تب سے کرائم فگرز کم ہوتی ہیں. میں آپ کے ساتھ ڈیٹا بھی شیئر کروں گا. پچھلے سال کی نسبت اسٹریٹ کرائم میں 22% جو ہے کمی واقع ہوئی ہے. یہ اسٹریٹ کرائم تو ہونا ہے، آبادی ہے، لوگ ہیں، کریمنل مائنڈڈ ہیں، اکنامک کنڈیشنز ہماری جس طرح سے ہوئی ہیں. پھر ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نے دیکھنی ہے. پولیس کی میں عموماً بات کرتا ہوں کہ ہم کلپنگ کرتے ہیں شاخوں کی، برانچز کی. روٹ کاز جو ہے وہ چند مختلف چیزیں ہیں جیسے اکنامک انسٹیبلٹی ہے، ڈیوینٹ بیہیویئرس ہے اور ایجوکیشن سسٹم نے اس ڈیوینٹ بیہیویئر کو کس طرح سے امپیکٹ کیا. یہ ساری کی چیزیں ریلیونٹ ہیں کرائم کنٹرول کے لیے. ٹھیک ہے، اوکے. تو یہ جو نوجوانوں کا جرم کی دنیا میں رجحان اس قدر بڑھتا جا رہا ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بھی اکثر کیونکہ نیوز پہ بھی دیکھتے ہیں، چینلز پہ بھی اب تو نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ جو کرائمز کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بڑے ینگ لوگ ہوتے ہیں اور ینگ جنریشن اس چیز میں بڑا انوالو ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ بیسیکلی چاند ایک باتیں ریلیونٹ ہے جو میں ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا. جو بچے کی کمپنی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بچہ ہے نیک سوسائٹی میں بیٹھتا ہے، اکنامک کنڈیشن ایک جیسی ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کروں، کوئی ٹریڈنگ کروں، کسی جگہ پہ جابس ڈھونڈوں، اپنے گھر کو چلا سکوں. جو لوگ ڈاکو ڈکیٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو ایک ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک وے آف لائف ہے. جو ڈیوینٹ بیہیویئر والے لوگ ہیں اپنے بچوں کو ان کے پاس نہ جانے دیں. دوسرا جو لیڈ کلاس ہے اس میں نشہ اور اسی طرح لیڈ کلاس کا کرائم، یہ چیزیں بڑی کامن ہو گئی ہیں. لیڈ کلاس کے جو بچے ہیں والدین یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی تربیت ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں بھیجنے اپنے بچوں کو افورڈ کر رہے ہیں تو ان کے جو سارا کے سارا کریکٹرز ہے ان کی سرویلنس والدین کی ذمہ داری ہے. اگر والدین اس پہ توجہ دیں تو یہ ڈیوینٹ بیہیویئر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بلال آپ مجھے بتائیے گا کہ دکھنے میں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ریسکیو اہلکاروں کی زندگی بڑی ایک آئیڈیلائز کرتے ہیں بیسیکلی ہم ان کی لائف کو، اور ہیومینٹی کے لیے سرو کرنا کس کو پسند نہیں ہوگا. تو کیا آپ لوگوں کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے وہ اس قدر کتنی ٹف ہوتی ہے، کتنی آسان ہوتی ہے، کس طرح سے گزارتے ہیں آپ لوگ؟
جی بالکل، جتنی بھی فورسز ہیں اس کے اندر جتنے بھی جوان ہوتے ہیں ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ ایک نارمل جو سٹیزن ہے یا ایک نارمل شہری ہے اس سے بڑی مختلف ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک ریسکیور کی جو لائف ہے وہ بھی بڑی ایک چیلنجنگ لائف ہے، کیونکہ ہمیں جب بھی کال آنی ہے تو ہمیں ایک ایمرجنسی کال آنی ہے، کوئی نارمل کال ہمیں نہیں آنی، اور ہمیں اس صورتحال کے لیے ہر وقت خود کو تیار رکھنا ہوتا ہے. اور اسی طرح جب ایک ریسکیور صبح گھر سے نکلتا ہے تو اس عزم کا اعادہ کر کے نکلتا ہے اور اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے تو اسے کس قسم کی ایمرجنسی کو سامنا کرنا پڑے گا اس کے ساتھ، اور یہ کس کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہونے والا ہے. تو یہ تمام تو چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہیں اور ہماری پرسنالٹی میں اس کا وہ ایک پورا ایک عمل دخل ہوتا ہے. لیکن چونکہ لوگوں کی زندگیاں بچانی ہیں، لوگوں کی املاک کے نقصان کو بچانا ہے، لوگوں کی جانیں بچانی ہیں، تو ہم پر پرعزم ہوتے ہیں اور اپنی تمام تر تیاری کے ساتھ فیلڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں تاکہ جب بھی ہمیں پبلک کی طرف سے کال کیا جائے تو ہم ود ان نو ٹائم ان کی خدمت کے لیے ان کو اس جو ایمرجنسی ہے اس صورت سے ریسکیو کرنے کے لیے نکالا جائے. گھر والے آپ پہ کبھی انہوں نے آپ کو کہا نہیں کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دے پا رہے؟ یعنی نا فیملی کو ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، چھٹیاں بھی ہمارے ساتھ گزاریں، کچھ اس طرح کے معاملہ. جیسے ویکیشنز چل رہی ہیں تو ویکیشنز میں چاہتے ہیں، فیملیز چاہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کیا جائے، لیکن آپ لوگوں کی تو آبویسلی ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں ان کی ڈیوریشنز اینڈ آل دیٹ وہ بڑی ٹف ہوتی ہیں. جی بالکل، یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ جب پبلک چھٹیاں انجوائے کر رہی ہوتی ہے تو ہم اس آپ لوگ زیادہ اسی ٹائم میں زیادہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، انگیجڈ ہوتے ہیں، زیادہ مصروف ہوتے ہیں. اور چھٹی کا کانسیپٹ تو میرے خیال میں کسی ایمرجنسی سروس میں یا کسی فورس کے اندر میرا نہیں خیال کہ چھٹی کا کانسیپٹ ہے، چونکہ آل دا ٹائم 24/7 ہم انگیجڈ ہوتے ہیں. اب جیسے ٹیلی فون کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تو کبھی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا فون رنگ نہیں کرتا، چاہے رات کے 12 بجے ہیں، چاہے صبح کے 4 بجے ہیں، چاہے دن کے 12 بجے ہیں، آل دا ٹائم یو آر اویلیبل. اور اس کے لیے آپ کو خود کو پریپیئر رکھنا ہوتا ہے. ظاہر ہے جیسے اپنی فیملی کی بات کی تو ڈیفینیٹلی ایک ریسکیور کی ایک فورس سے جو ریلیٹڈ بندہ ہے اس کی جو فیملی ہے وہ اس میں ضرور سفر کرتی ہے، پرسنل لائف آپ کی اس میں کم ہو جاتی ہے، لیکن یہی ہماری جاب ہے، یہی نیچر آف جاب ہے، تو اس کو ہم بڑی خوشی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور یہی ملک و قوم کی خدمت ہے. اچھا، جہاں پہ آپ کو فیملی کی طرف سے کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل ایج ہے، تو وہاں پہ ذرا فاصلے کم ہو گئے ہیں، ڈسٹینس کم ہو گئے ہیں، آسان ہو گئے ہیں رابطے، تو اسی صورت میں اب آبویسلی کالز آپ کو فیک کالز بھی آتی ہوں گی، رائٹ؟ فیک کالز کے سلسلے میں یعنی آپ کیسے ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں کہ یہ فیک کالز ہے؟ یا بعض اوقات کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ اس کال کو کیٹر کرتے ہوئے آپ پہنچے ہوں موجودہ جو بھی صورتحال ہے اور وہ فیک کال ثابت ہوئی ہو؟ جی بالکل، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہم نے تھرو آؤٹ دا ایئرز فیس کیے. اچھا. اور بڑی مزے کی کالز بھی ہمیں آتی تھی جس میں خواتین کو ریسیپی سیکنگ کال کر دیتی تھی. کسی ماں نے کسی بچے کو فون دے دیا کہ اگر وہ اس کو تنگ کر رہا ہے تو آپ 1122 ڈائل کر لیں اور ان سے گپ شپ لگا لیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں چیلنج فیس کرنا پڑے کافی سالوں تک. لیکن ٹیکنالوجی کا پھر جیسا کہ دور ہے تو اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کا سہارا لیتے ہوئے ان چیزوں کو بڑا محدود کر دیا. ہم نے اپنی جو 1122 ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر کچھ فلٹرز اپلائی کیے ہیں کہ جب بھی کالر کال کرے گا تو اس سے کچھ فلٹر سے گزرنا پڑے گا تاکہ اس میں وہ جو ایک بچے کی کال کرنے کا ایک عوامل تھے یا کچھ خواتین کال کرتی تھی اس طرح کی لیکن تو بلال یہ بھی ایک بڑا لمحہ فکری ہے کہ اگر آپ کو کسی ایمرجنسی کی صورت میں کہیں جانا پڑتا ہے اور اگر ایک فیک کال کے سلسلے میں اگر کہیں ایک ایمرجنسی ریئل ایمرجنسی مس ہو گئی تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ آپ ذرا عوام کو بتائیں کہ کس قدر یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر فیک کالز کی جائے تو ایک ریئل ایمرجنسی مس ہو سکتی ہے اور فیک کالز کرنے والوں کے لیے. جی بالکل، بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، عوام کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. دو کہ فیک کال ہم نے بڑی محدود کر دی ہیں ہماری، لیکن ابھی بھی ارریلیونٹ کالز جو ہیں ابھی بھی ہمیں موصول ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کے پلیٹ فارم سے عوام کی اویئرنیس کے لیے میسج بھی ہے کہ آپ اس کو اوائڈ کریں. جب آپ کال کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں ریسکیو 1122 کی کال کو اور آپ غیر ضروری طور پہ کال کر رہے ہیں یا ہماری سروسز کو استعمال کر رہے ہیں، چونکہ ہم نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے. جب آپ ہمیں کال کریں گے تو آپ کی طرف رش کریں گے، آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے آئیں گے. تو اس وقت پیرالل جگہوں پہ بہت ساری ریئل ایمرجنسیز چل رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں مثال دوں کہ اگر میرے پیٹ میں درد ہے اور میں نے 1122 ڈائل کر دی ہے اور پیرالل کسی ایک پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے تو زیادہ ضروری ہے کہ ہماری سروسز اس ہارٹ اٹیک والے پیشنٹ کو رسپونڈ کریں. لیکن چونکہ سروسز انگیج ہو جائیں گی غیر ضروری اور ارریلیونٹ ایمرجنسیز کے اوپر تو جو ریئل نیڈ والے جو پیشنٹس ہیں یا جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے ہماری وہاں پہ جو ہے چیزیں کمپرومائز ہو سکتی ہیں. تو اس چیز کو شہریوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو جب ریئل ایمرجنسی ہو تو آپ ریسکیو 1122 ضرور ڈائل کریں.
लेकिन जब आप समझते हैं कि आप खुद अपनी उसका इस्तेमाल करते हुए रिसोर्सेज का अगर आप उसको कैटर फॉर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, तो उसको अवॉइड करें, ताकि हमारी जो सर्विसेज हैं वो रियल जहाँ पे उसकी नीड है उन लोगों तक पहुँच सके जो जिनको वाकई हमारी सर्विसेज की ज़रूरत होती है। और इस हवाले से हमने एक कानून का सहारा लेते हुए अगर कोई फेक कॉल करता है तो उसके ऊपर FIR लॉन्च करने का भी सिलसिला है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अवेयर हो जाएं वो लोग जो फेक कॉल्स करते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, तो इसको अवॉइड करना चाहिए, ये जिंदगी का मामला है, तो इसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। और रेस्पेक्टेबल वंडरफुल फिलहाल बात को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और करंटली जितने भी मसाइल हैं हमारे पुलिस से रिलेटेड उन तमाम मामलात पे भी हम बात कर रहे थे, मसाइल पे भी बात कर रहे थे, क्राइम्स बढ़ते हुए किस कदर हैं उन पे भी बात कर रहे थे। लेकिन जहाँ पे क्राइम्स की बात आती है वहाँ पर ये भी बात आती है कि पुलिस तो उसी तरह से एक्टिव है। तो सीपी साहब मुझे ये बताइएगा कि चूंकि मुल्तान की आबादी और वैसे भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन में कदरे इजाफा होने को दिखने को मिल रहा है हमें, तो मुल्तान की पॉपुलेशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ जो पुलिस की नफरी है उसका क्या क्राइटेरिया है और वो उतनी है पुलिस की नफरी, क्या अभी उसमें इजाफा हो रहा है? पुलिस की नफरी जो 1980s में थी आज भी वही है। अच्छा, उस जो अब करंटली मुल्तान की पुलिस की नफरी उसका तनासुब क्या है? जैसे बात करें पुलिस रूल्स की जो कवानीन है उनकी, तो हर 450 लोगों के लिए आबादी के लिए एक कांस्टेबल होना चाहिए, इस तरह ऊपर की हैरारकी है। यहाँ पे 2200 लोगों के लिए एक कांस्टेबल है। आज हमारी आबादी जो 100 के लिए एक कांस्टेबल, एक लॉ एनफोर्सर है यहाँ पे। तो यही वजह है कि उस तरह से पुलिस एक्टिव या क्राइम को नहीं कंट्रोल कर पा रही, क्योंकि क्राइम बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन नफरी कम है। इस जो डेफिशिएंसी है इसको दूर करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का हिस्सा लेते हैं। ओके। अब जो CCTV कैमरा है इसी तरह जैसे आपने कांस्टेबल खड़ा किया वो देख रहा है और रिकॉर्ड भी कर रहा है, तो इस तरह से इंटरवेंशंस हैं जो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड पुलिस कर, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एक बड़ा कॉस्टली सब्जेक्ट है, तो जरूरत इस बात की इस कॉस्ट को भी कम किया जा सके। ठीक है, यानी जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं वो जो एक गैप आ रहा था उसको फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जरा मैं पूछूंगी कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या है और मुल्तान में कब मुकम्मल होगा? सेफ सिटी प्रोजेक्ट बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। ठीक है। जो CCTV कैमरा है ये एक उसका एस्पेक्ट है, बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो सेफ सिटी के हमने पहले से इम्प्लीमेंट कर दिए, जैसे पेट्रोलिंग है, डॉल्फिन पुलिस है, ये सारी की सारी सेफ सिटी के साथ कनेक्टेड है। हमारा जितना पुलिस रिकॉर्ड सिस्टम है जो मैनुअल था वो सारे का सारा ऑनलाइन हो गया। ठीक है। जो एप्स हैं हमारे जिस पे लोग पुलिस को एक्सेस कर सकते हैं वो मुल्तान में मौजूद है। जहाँ तक CCTV की इंस्टॉलेशन की बात हम करें तो दिसंबर तक वो भी मुल्तान में इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे इंस्टॉल हो जाएंगी। उससे क्राइम इन्वेस्टिगेशन और प्रिवेंशन में पुलिस को बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे हम CPO साहब आप क्राइम्स की बात करते हैं, हम जुराइम की बात करते हैं, तो वहाँ पे देखा जाए अगर हमने बात की रूरल और अर्बन एरियाज की कि वहाँ पर क्राइम रेट्स जो है अभी शहरों में ज्यादा है, लेकिन अगर देहातों में देखा जाए तो जो गैरत के नाम पे कत्ल किए जाते हैं और जो कत्लो गारत हो रही है वो इस कदर आम हो चुकी है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों है और इस पे किस तरह काबू पाया जा सकता है? एक तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो इस तरह से एजुकेटेड भी नहीं होते, बैकग्राउंड एरिया से उनका ताल्लुक होता है, उनके जो फोर फादर्स होते हैं वो भी पढ़े लिखे नहीं होते, तो हम आखिर इस पे कंट्रोल किस तरह से करें? क्योंकि देखें हम अगर सोशल मीडिया कैंपेन्स करते हैं, हम कुछ इस तरह के कैंपेन्स करते हैं, तो वहां पे उनकी रसाई जो है वहां तक नहीं है, और एक एजुकेटेड बंदे के लिए सोशल मीडिया के कैंपेन्स के थ्रू एजुकेशन हासिल करना और इश्तहारात के थ्रू एजुकेशन हासिल करना, नॉलेज लेना, इंफॉर्मेशन लेना ज्यादा आसान है, लेकिन जो देहात के लोग हैं उनके लिए तो ये भी आसान नहीं है, तो हम इस पर काबू किस तरह पा सकते हैं? आपने बहुत सारी जो काजेज उसका खुद ही जिक्र कर दिया, लेकिन एक सबसे बड़ी काज ये है कि सजाएं नहीं होती। सजाएं इसलिए नहीं होती हैं कि सजा देने के लिए एक प्रोसेस है। असल में मसला तो ये भी है कि उनको सजाओं का पता भी नहीं है। जी, पता क्या, अगर एक गैरत के नाम पे कत्ल होता है
اور اس قتل کرنے والے کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے تو ایک میسج جاتا ہے، ڈیٹرس جاتی ہے کہ اس آدمی نے اپنی کزن کو قتل کیا تھا، آج اس کی ڈیڈ باڈی آئی ہے۔ وہ جو ڈیٹرنس ہے وہ موجود اس لیے نہیں ہے کہ قانون میں سزا دینے کے لیے ایک پروسیس ہے، جیسے وٹنس ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو وٹنس ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یہی بات میں اور وہ ہوسٹائل ہو جاتے ہیں یا کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ان ایدر کیس عدالت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو سزا دے سکے۔ اس کے بعد جیسے لیک آف ایجوکیشن کی آپ بات کی، اور جو ایک بہت بڑی کاز جو رورل ایریاز میں ہے وہ جائیداد بھی ہے، جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں وہ ان بچوں کا اس طرح سے قصور نہیں ہوتا جس طرح کا الزام لگایا جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے انوالو بھی نہیں ہوتے۔ بعض علاقوں میں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر موبائل فون پہ بھی دیکھ لیا جائے یا کچھ، حالانکہ although it's not that much big اور that much dangerous جس کو ہم بنا دیتے ہیں، اور کیا سے کیا بنا کے اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ ہم کھیل لیتے ہیں بیسیکلی۔ جو وکٹمز ہیں غیر کے نام پہ قتل کی، ان کی کبھی ایج کا انالیسس کیجئے گا، 16 سے 21 سال کے درمیان ان کی ایجز ہوتی ہیں۔ اس ایج کے درمیان کون سا ایسا گناہ وہ کر لیتی ہیں کہ ان کو غیر کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا، اب یہ ٹرینڈ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے 4-5 مہینے سے کوئی ایسی خبر ملتان کی نہیں ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا۔ لیکن جہاں تک دیکھا جائے، اب کچھ خبریں ایسی بھی ہیں جو میں نے بھی سنی اور کافی بیکورڈ ایریاز سے سنی، اور وہ ایسی بھی ہیں ان میں کہ جہاں پر غلطی جو ہوتی ہے وہ کسی بڑے کی ہوتی ہے، کسی جاگیردار کی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو جس طرح کہتے ہیں نا چھپانے کے لیے، اوور کم کرنے کے لیے اس بچی کے اوپر الزام لگا کے، اس بچی کے اوپر الزامات لگا کے، اور اس کو پھر قتل کروا دیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے۔ بیسیکلی ایک اور پرسپیکٹو سے، ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے اس کو دیکھیں، یہاں پہ فیوڈلزم زیادہ تھا، لیک آف ایجوکیشن زیادہ تھی، وہاں پہ یہ غیرت کے نام پہ قتل اور جائیدادیں نہ دینے کا ایک رجحان پایا جاتا تھا۔ اب جب سے یہ ایجوکیشن ہوئی ہے تو فیوڈلزم کا جو افیکٹ ہے وہ بھی ڈائلیوٹ آؤٹ ہو گیا ہے، اس لیے اب یہ بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہ ایشو ضرور ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے 1980s میں تھا۔ بالکل، تو ایجوکیشن نے بہت حد تک لوگوں کو جو ہے کنٹرول کیا ہے۔ غیر کے نام پہ اب شاذ و نادر ہی قتل کی کوئی کال آتی ہے۔ زیادہ تر جو قتل ہمارے ملتان میں ہو اینمٹی بیسڈ ہو رہے ہیں، یعنی سڈن پرووکیشن کی وجہ سے ہو رہے ہیں، بڑی جلدی لے جاتے ہیں، تو یہ کازز زیادہ ہیں۔ اب جو وکٹم ہے جس میں کوئی فیمیل وکٹم ہے اس کی قتل کی، بہت کم کیسز ایسے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا جہاں تک ہم اسٹریٹ کرائمز کی بات کرتے ہیں، تمام طرح کے کرائمز کی بات کریں تو اس میں یہ جو دیکھا جائے آج کے دور میں نشہ جو ہے وہ بڑا کامن ہو چکا ہے۔ پہلے تو نشہ صرف ان لوگوں میں کامن ہوتا تھا، وہ لوگ کرتے تھے جو نہایت ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے تھے، جن کو انفارمیشن نہیں ہوتی تھی یا جن کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہوتا تھا اور وہ کہیں ادھر ادھر پڑے رہتے تھے۔ لیکن آج کل تو دیکھا تھا ایلیٹ کلاس جتنی بھی ہمارے میڈیوکرز اگر دیکھا جائے تو ان میں ریشو شاید کم ہے، لیکن ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں ان میں یہ جو نوجوان نسل ہے ان میں جو نشے کی استعمالات ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور نشے کے جو عادی افراد ہیں ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی نشے کی اگر بات کریں تو پورے پنجاب میں نشے کے خلاف ہر وقت ایک کریک ڈاؤن جاری رہتا ہے۔ میں ملتان کی بات کریں، جنوری سے لے کے ابھی تک 4500 کیسز نارکوٹکس کے ہم درج کیے ہیں، اور اس میں جو مال برآمد ہوتا ہے منشیات فروشوں سے، اس کی اگر میں فگرز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو 1000 کلو سے زیادہ چرس برآمد ہوئی ہے، 10 کلو سے زیادہ آئس برآمد ہوئی ہے، ہیروئن جو ہے وہ بھی 15-20 کلو سے زیادہ۔ تو یہ شراب ہوتی ہے امپورٹڈ اور لوکلی مینوفیکچر۔ کل ہی میں نے پریس کانفرنس کی جس میں امپورٹڈ شراب کی 1200 بوتلیں ہم نے برآمد کی۔ یہ کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، سپلائی اس لیے رک نہیں پا رہی کہ پروفیٹیبل بزنس بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت کما رہے ہیں لوگ اس سے۔ اور ریسنٹلی گورنمنٹ نے قانون بھی امینڈ کیا جس میں ان کی سزائیں بڑھا دی گئی ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریالٹی ہے کہ جیسے آپ نے بات کی نوجوان نشے میں اس کا نشہ ہے، اور سب سے پرٹیکولر یہ کہ یہاں پہ میل یا فیمیل اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، ہاسٹلز ہیں، وہاں پہ بھی سپلائی۔ یہی میں کہنے لگی تھی کہ یونیورسٹیز کے، کالجز کے جو ہاسٹلز ہیں وہ اس چیز کا ہب بنتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔
اب ایک بچہ ہے جو ایسے دیہات سے آ رہا ہے جہاں پہ نارکوٹکس ڈیلر بھی ہے وہ یونیورسٹی میں، ان کا بھی ہم نے دیکھا کہ ٹرینڈ ہے کہ وہ لا کے سپلائی کر رہے ہیں، بہت سارے پکڑے گئے۔ اسی طرح جو گارڈز ہیں، سیکورٹی گارڈز ہیں یونیورسٹی میں تعینات، ان کی بھی ہم گاہے بگاہے چیکنگ کر رہے ہیں، اس میں سے بھی چند ایک ایسے نکل آتے ہیں جو وہاں پہ، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ پولیس کا کام سارے کا سارا ہائیڈ اینڈ سیک ہے کہ انفارمیشن بیس پہ ہم نے جا کے پکڑنا ہے، جس کی انفارمیشن نہیں ملتی ہے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ تو یقین جانیے، میں ملتان والوں کو یہ اشور کرانا چاہتا ہوں، ہم اس پہ ویجیلنٹ ہیں۔ ڈیلی کی بنیاد پہ بہت سارے نارکوٹکس ڈیلر پکڑے جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، پھر اسی کام میں وہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر بتایا کہ یہ پروفیٹیبل بزنس ہے، جس کی وجہ سے شاید اس طریقے سے رک نہیں پا رہا۔ اب اگلا جو آسپیکٹ ہے کہ ڈرگ ایڈکٹس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، 2 سینٹر ہم نے پچھلے 6 منتھ میں قائم کیے ہیں، فری آف کاسٹ ہم وہاں پہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ درباروں پہ آپ کو نشئی ملتے ہوتے تھے، پارکس میں ملتے تھے، کسی چیز کے جو شاپنگ سینٹر ہیں مال آف ملتان کے سامنے سے ملتے تھے، وہاں پہ ہم نے پولیس تعینات کی ہے۔ جو بھی نشئی آتا ہے ہم اپنے جو ڈرگ ایڈکشن سینٹرز ہیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ میں کسی دن آپ کے جو میڈیا والے ہیں ان کا وزٹ کراؤں گا، بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ مستفید ہوئے ہیں۔ ابھی میں جب جا کے لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، 2 یا 3 فیملی آتی ہیں کہ جی یہ بچہ ہے نشے کا عادی ہے، اس کو اپنے پاس ایڈمٹ کر دیں، علاج کریں۔ جو ہمارے ٹریڈیشنل ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ یہ فیسلٹیز نہیں اویلیبل۔ اور دوسرا میں عوام الناس کو کہتا ہوں، یہ کوئی مہنگا علاج نہیں ہے ڈرگ ٹریٹمنٹ۔ جان دو کہ پیناڈول کی گولیز دے کے آپ نے 20 دن تک اس کو ڈیٹاکس کرنا ہوتا ہے، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ کہ سوسائٹی سے آپ نے اس کو آئسولیٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس پہ ابھی بات بھی کریں گے مزید ہم، کیونکہ یہ مینٹلی فزیکلی تو آبویسلی ہارمفل ہے، لیکن مینٹلی کس قدر ہارمفل ہے اور اس سے کس قدر فیملیز برباد ہو رہی ہیں اور لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے ہم مزید۔ لیکن ابھی بریک کا وقت ہو چکا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ DHA ملتان، آنے والے کل کا ملتان۔ ایمرسن یونیورسٹی ملتان کے دل میں واقع قدیمی درسگاہ ایمرسن یونیورسٹی میں داخلے جاری ہیں۔ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام، جدید مارکیٹ طرز کے BS پروگرامز، MPhil اور PhD پروگرامز، انٹرمیڈیٹ کی کلاسز، اسکالرشپس، یقینی روزگار، ٹرانسپورٹ اور ہاسٹلز، جدید تعلیمی ادارہ آپ کا منتظر۔ ہمارا مشن تعلیم کے ساتھ روزگار ہے۔ اسمارٹ یونیورسٹی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکیم کو ایک بندہ آیا کہ مجھے بخار نہ لتاں درد نہیں آ، کہنا بخار دی دوائی لے لا، لتاں درد ختم ہوئی ہے، لیا گھٹنا۔ اوے عشق مرشد، تیرا اپنا مرشد ناراض ہے، تینوں پتا؟ عشق مرشد پریشان نہ ہو۔ ہاں بڑا پیچھے اڈنے والا کہا ہوگا، ادھر نہیں دیکھ۔ چلو کوئی گل نہیں۔ بزرگ سپ رکھیا تے تماشا کرن چلا گیا، اوتھے بچے بھی کھڑے سے، بیل بجائی سپ نے باہر آ کے بچی دے سر تے پیار دے تا۔ اودے وچ ایک کرنٹ والی بوٹی سی، وہ کی کردی سی؟ وہ کردی دا پتہ نہیں کی سی، پہلے تو پتہ کرنا سی۔ وہ جب میں پٹن گیا نا، میں 4 باری شارٹ پئی تو۔ اچھا جی، ہاں دی بیٹری کڈ لے ہیں، پھٹے منہ لاکھ لاکھ۔ دیکھیے شرارتوں سے بھرپور پروگرام جانی کی چاہ، ہفتے اور اتوار کی رات 11:05 پر، صرف روہی پر۔ This program is brought to you by Panther Tires, level ही और तहफ़्फ़ुज़ सेहत का, तहफ़्फ़ुज़ खुशियों का। Zen से आपको मिले बेशुमार रंग, वो भी मुनासिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। Zen available in a wide range of colors. And in association with Sensodyne Rapid Action 60 seconds में आराम देता है, पेशेंट्स वापस आके बताते हैं it works। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं, बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे हम, उसी की गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेकिन अभी मेरा सवाल है बिलाल आपसे कि जो करंटली मानसून और फ्लड के खदशे से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है और रेस्क्यू इस पर क्या इकदाम करें, क्योंकि अभी भी देखा जाए जो बारिशें बग़ैर मौसम के हुई और उसकी वजह से किस कदर हमारी फसलों को भी नुकसान हुआ एंड ऑल दैट, तो अब फ्लड के जो खदशात हैं वो भी ज़्यादा ज़ाहिर कर दिए गए हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं, रेस्क्यू क्या इकदाम कर रहे हैं?
بالکل جیسے میں نے سٹارٹ میں عرض کیا کہ ریسکیو 112 تمام طرح کی صورتحال چاہے وہ کیٹاسٹرافی ہو کوئی بھی ایمرجنسی صورتحال ہو تو اس میں پیش ہوتی ہے. تو فلڈ بھی ایک بڑی ایمرجنسی ہے اور یہ سیزنل ہوتی ہے. جب مونسون ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد سے لے کے تقریباً 2 مہینے جو ہمارے اگست اور اس کے بعد سپتمبر کے ہیں اور جولائی کا اینڈ بھی جو اس میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ وہ ماہ ہوتے ہیں جس میں مختلف پنجاب کے جو اضلاع ہیں اس کو فلڈ ہٹ کرتا ہے یا اس کے چانسز ہوتے ہیں. تو ریسکیو 112 تھرو آؤٹ دا پنجاب جو فلڈ ریلیف آپریشن ہے اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اور ریسکیو کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے. ہمارے پاس مختلف بوٹس ہوتی ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں, OBM انجنز ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. اس طرح ہمارے ریسکیوز ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ کسی بھی اگر ڈسٹرکٹ کو کسی بھی ایریا کو کسی بھی ریور کے تھرو کسی کینال کے تھرو یا مونسون بارشوں کی وجہ سے اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے تو ہم اس صورتحال کو کیٹر فار کرنے کے لیے جو ہماری پریپریشن ہیں وہ مکمل ہیں. اس کے لیے جو گورنمنٹ ہے اس نے انیشیٹوز لیے ہیں, اس کو PDM میں لیڈ کر رہی ہے, مختلف باڈیز ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو بڑا کوآرڈینیٹڈ آپریشن ہوتا ہے جس میں تمام ایجنسیز تمام گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز موجود ہوتے ہیں. اور ریسکیو کا جو رول بنتا ہے وہ چونکہ ڈائریکٹلی ریسکیو کرنے کے حوالے سے ہے تو ہماری جو تیاری ہے وہ ہمارے اکوپمنٹ ریڈی ہیں, ہمارا جو HR ہے وہ اس حوالے سے ریڈی ہے, جو ہمارے پلانز ہیں وہ ریڈی ہیں. اس کے لیے موک ایکسرسائزز ہوتی ہیں ریورز کے اوپر, اس کو ہم کنڈکٹ کروا چکے ہیں تھرو آؤٹ دا پنجاب. تو ہماری جو تیاری ہے کسی بھی ایسی ایمرجنٹ صورتحال کو مینیج کرنے کے لیے وہ مکمل ہے. اور اس میں بڑی ہسٹری رہی ہے ریسکیو 112 کی. اگر فلڈ کے حوالے سے بات کی جائے, ملتان کی اسپیسیفکلی بات کی جائے تو 2014 کا جو فلڈ تھا جس میں تقریباً 6.5 لاکھ کیوسک سے زائد پانی چناب کے اندر آیا اور اس نے تقریباً سانبل سے لے کے ہمارا جو جلال پور تک کا تمام ریورائن بیلٹ تھا اس کو افیکٹ کیا. اس میں ہماری جو سروسز تھی وہ فرنٹ پہ تھیں اور ہم نے ہزاروں لوگوں کو وہاں سے نہ صرف ریسکیو کیا بلکہ ان کو ٹرانسپورٹیشن بھی مہیا کی کہ اگر کسی کے کوئی مویشی کھڑے ہیں اور اس طرح کی چیز ہے تو ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے ہم نے بھی سروسز پرووائڈ کی. اور اب بھی کرنٹ بھی اس صورتحال میں بھی 2000 جو لاسٹ ایئر ہے 23 میں ستلج جو ہے اس میں پانی آیا تو گنڈا سنگھ سے لے کے ہم نے پنجنت تک جتنے بھی اضلاع اس کے اندر آ رہے تھے اس میں ریسکیو 112 نے فرنٹ لائن پہ رہتے ہوئے ان تمام جو فلڈ افیکٹڈ لوگ تھے ان ایریاز کے ریورائن بیلٹس کے لوگ ان کو نہ صرف ریسکیو کیا بلکہ ان کو جو فوڈ سپلائی ہے وہ مہیا کی اور مختلف قسم کی سروسز ہم نے پرووائڈ کی. اور اسی جو ہسٹری ہے اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ. خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال دوبارہ سے رونما ہوتی ہے تو ہماری جو سروسز ہیں وہ عوام کے لیے موجود رہیں گی اور ہم فیلڈ کے اندر آل دا ٹائم ریڈی ہیں. صاحب ابھی ہم اس ایک بڑے اہم موضوع پر بات کر رہے تھے منشیات کے بارے میں. تو ابھی جو کرنٹلی ملتان کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں وہ اور منشیات کا جو استعمال ہے اس کو روکنے کے لیے ہماری پولیس کیا کرنے والی ہے؟ بیسیکلی یونیورسٹی جو ہے اس کو آپ ایک آئسولیٹڈ اینٹی کے طور پر ٹریٹ نہیں کر سکتے. ہاں جی بالکل. وہ سوسائٹی کا حصہ ہے. جس طرح سے سوسائٹی میں اگر کرائم کم ہوگا تو آپ کو سپلائی جو ہے یونیورسٹی میں بھی کم ہوتی نظر آئے گی. جیسے میں نے بات کی ڈرگ ایڈکٹس جو ہیں وہ مس گورننس کی وجہ سے آتے ہیں. اگر ڈرگز اویلیبل نہیں ہے کوئی آدمی نہیں ڈرگ لے گا, ڈرگ ایڈکٹس نہیں بنے گا. ان کی ریہیبلیٹیشن پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ریہیبلیٹیشن پہ فوکس کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں. بہت ساری مائنر قسم کی چوریاں جو تھیفٹ ہوتی ہیں محلوں میں وہ رک جائیں گی. اسی طرح ان پہ فوکس کرنے سے بہت سارے ایسے گھر ہیں جو تباہ ہونے سے بچ جائیں گے. کسی ایک فیملی کا ڈرگ ایڈکٹ ہو تو پوری فیملی جو ہے وہ اس میں متاثر ہوتی ہے. جو کینابس ہے جس کو ہم چرس کہتے ہیں یہ تو ڈائریکٹلی مینٹل کیپیبلٹی کو افیکٹ کرتی ہے. آئس ایک دوسرا نشہ ہے جس سے بندے جو ہے ضدی ہو جاتے ہیں, لڑائی پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اگریسو ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی اس معاملے کو. کسی کے بچہ اگر ڈرگ ایڈکٹ میں چلا جاتا ہے وہ اس کو چھپاتا ہے اور اس حد تک چھپاتا ہے کہ وہ جب مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اور زندگی موت کے معاملے میں چلا جاتا ہے وہ پھر اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے پھر ٹریٹمنٹ کے لیے. تو میری تمام والدین سے گزارش ہے جو ہی یہ آپ مسئلہ دیکھیں اس میں شرم محسوس نہ کریں. سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ موجود ہیں, ان سے رابطہ پرائیویٹ اور سرکاری ہاسپٹل موجود ہیں, پولیس کا اپنا ہسپتال موجود ہے جہاں پہ ڈرگ ایڈکٹ سے وہاں پہ آئے ہم انشاءاللہ اس کا علاج کریں. اوکے. تو سی پی او صاحب یہ جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا اس سے پہلے بھی, تو اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم پولیس کو کس طرح سے بہتر بنائیں گے اور کب سے اس کا استعمال جو ہے وہ شروع ہو جائے گا؟ بیسیکلی جتنے ہم کرائم ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی دنیا کے جس حصے میں بھی پائی جاتی ہے ملتان پولیس کے پاس وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. جیسے کوئی بھی آپ کا کیمیکل انالیسس ہے, DNA انالیسس ہے, وہ ساری کی ساری ہم
पंजाब में फोरेंसिक साइंस एजेंसी एक अदारा है, उसके साथ यानी अब क्राइम डिटेक्शन भी इसी से हो रही है, जदीद टेक्नोलॉजी से? जदीद टेक्नोलॉजी से, और जदीद टेक्नोलॉजी जो एविडेंस है वो एक्सेप्टेबल टू कोर्ट है। ठीक है, आप शहरियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें, क्राइम रोकना मेरी जिम्मेदारी है। क्राइम प्रिवेंशन के लिए हम तमाम रिसोर्सेज अपने पेट्रोलिंग पे सर्व कर रहे हैं। इसी तरह क्राइम डिटेक्शन जो है वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्रिमिनल गैंग्स को पकड़ कर रहे हैं, उनसे रिकवरीज करा रहे हैं, तो जो फ्यूचर क्राइम है उसमें इंसिडेंट्स में कमी वाक़ होती है। इंशाल्लाह हम तमाम रिसोर्सेज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर्व करते रहेंगे। अवाम को क्राइम से एक रिलीफ मिल भी रहा है, इसमें मजीद कमी भी लाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप हमारी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी सर्विसेज के हवाले से? जी बिल्कुल, आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए नाजरीन जो हमें सुन रहे हैं, चूँकि हमें मुख्तलिफ नौइयत की कॉल्स मौसूल हो रही होती हैं, और अगर सिर्फ स्पेसिफिकली मुल्तान के हवाले से बात की जाए तो रोड ट्रैफिक हादसा जो हैं एक दिन के अंदर जो हमें तकरीबन कॉल्स लेते हैं, जो हम इमरजेंसीज हम डील कर रहे होते हैं, वो 100 के करीब हैं। ओह माय गॉड। और उन 100 मुल्तान शहर की बात कर रहे हैं अगर मैं बात करूं तो, और उन 100 इमरजेंसीज में तकरीबन को 130-50 इतने लोग होते हैं जिनको हम रेस्क्यू कर रहे होते हैं, और इनमें ज़्यादातर जो नंबर है वो मोटर बाइकर्स का होता है। और मोटर बाइक के हवाले से स्पेसिफिकली दो चीज़ें बड़ी कॉमन है कि एक अंडर एज ड्राइविंग जो है, बच्चे उसको ड्राइव करते हैं, और दूसरा हेलमेट का ना पहनना। तो ये जो दो चीज़ें हैं, अगर ये मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में तब तक जो हमारे हादसात हैं उसमें जो डेथ्स हैं उनकी तादाद है वो बहुत ज़्यादा तभी हो सकता है जब वालिदैन इसको बिल्कुल इसमें रोकेंगे और अपने घर पर तवज्जो देंगे। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका, और आप प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया। सीपीओ साहब आपका बहुत शुक्रिया, और बहुत अहम मौज़ूआत पे हमने बात की, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा, बड़ी एंजॉयमेंट के साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल की होगी आपने। आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और गर्मी से बचे रहें, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अच्छी मुस्कुराहट के साथ अपने दिन को और अपने वीकेंड को गुजारें। अल्लाह हाफ़िज़।